سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین۔ ویسے تو آپ سب کے علم میں ہیں جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، آئے دن جو مذہبی کارڈ کھیلا جاتا ہے، لیکن آج کل عید قرباں نزدیک آ رہی ہے اور وہاں پہ اب تو اخبارات میں بھی باقاعدہ طور پر خبریں لگائی جا رہی ہیں۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ خان صاحب، یہ احمدیوں کو کہتے ہیں قربانی نہیں کرنے دیں گے، اور اس پہ کبھی کوئی پولیس افیسر آرڈر جاری کر رہا ہے، کبھی کسی شہر کا، کبھی لاہور سے بھی اب تو ہمارے پاس اطلاع ہے۔ تو یہ کس طرف لے گئی ہیں سب کو؟ دیکھیں، یہ ہر سال پہلے سے بڑھ رہا ہے معاملہ، اور میں سمجھتا ہوں اس کے اندر سوشل میڈیا اس کو بڑھانے میں سوشل میڈیا کا بھی کردار ہے۔ بجائے کہ ایسی باتوں کو اگنور کیا جائے، اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جا رہا ہے، جس سے جو جاہل مولوی ہے یا جو مذہب کی اپنی تشریح کرنے والے وہ علماء ہیں، خود ساختہ علماء، وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور زیادہ تو یہ اگنور کرنے والی چیز ہے، اس کو پھیلانا نہیں چاہیے۔ جو جہاں تک احمدیوں کی تعلق ہے، ان کے اوپر جتنی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں وہ اسی سوشل میڈیا پر بات پھیلانے کا نتیجہ ہے۔ آپ ایک چیز کو لے کے نکلتے ہیں، کہیں رستے میں روک لیا احمدی کو، کسی کو پکڑ لیا، اس کے اوپر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر پورے پاکستان کا ہر سوشل میڈیا جو ہے اس کو اپنی خبر کا حصہ بنانا، اپنے ڈیلی روٹین کا حصہ بنانا ضروری سمجھتا ہے، جس سے معاشرے میں زیادہ چیز پھیلتی ہے اور ایک خوف کا عنصر جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے۔ تو جہاں تک احمدی ہے، وہ ان پر جو پابندی لگی ہے اس کی وہ زیادہ سے زیادہ پابندیاں کرتے ہیں۔ جب انہوں نے قربانی پر پابندی لگائی ہے تو بھئی آپ اوپن پابندی نہیں کر سکتے، نہیں لگا سکتے، تو احمدیوں نے گھروں کے اندر قربانی کرنی شروع کی۔ اس کے بعد ویسے ہی جو فسادی لوگ ہیں انہوں نے نالیاں چیک کرنی شروع کر دی، اور بات پھر وہیں پر آ گئی کہ جب وہ اندر ہی قربانی کر رہے ہیں، تو جو جس کو سہولت حاصل ہے اس کو قربانی کرنی چاہیے، جس کو سہولت حاصل نہیں ہے، اس معاشرے کے اندر، اس خوف کی فضا کے اندر قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ خوف کے اندر کی فضا میں تو میں سمجھتا ہوں عبادت جو ہے وہ بھی جو ہے چھپ کے کرنی چاہیے، اور جس سے فساد کا خطرہ پیدا ہو یا جان کا خطرہ پیدا ہو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اب ہر سال احمدی احتیاط کرتے ہیں، اس سال بھی یقیناً احتیاط کریں گے، لیکن جو علماء کا ایک ایسا طبقہ موجود ہے پاکستان میں جو ایسی خبروں کے اوپر جو ہے اپنی حساب میں آتے، اپنے آپ کو زیادہ نمایاں پیش کرنے کا ان کو موقع مل جاتا ہے۔ جو علماء جن کی طرف سے ایسی طریقے چلائی جا رہی ہیں، یہ اعلان جاری کیے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں عام روٹین کی لائف کے اندر ان کا کوئی نام نہیں ہے، کسی جلسے کے مخاطب خطاب کرنے والے یہ لوگ نہیں ہیں، یہ اسی موقع سے فائدہ اٹھا کے اس قسم کا خط جاری کر دیتے ہیں لیٹر پیڈ کے اوپر، وہ پھر سوشل میڈیا اس کو لے کے چل پڑتا ہے، اور وہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم ایک معاشرے میں نمایاں ہو کے ہمارا نام آئے کہ جی فلانا فلانا مولوی خانپور کا، اور چھوٹے چھوٹے علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے قیام کرتے ہیں، اس میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اس معاملے کے اندر۔ لیکن جہاں تک بھارت احمدیوں کا تعلق ہے، ان کے لیے عید کیا، جمعہ کیا، اب ہر دن جو ہے وہ خوف کی فضا میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خان صاحب، آپ نے ابھی فرمایا کہ علماء لیٹر جاری کرتے، یہ تو ڈی سی او لاہور، کاموں کی کوٹری، پتہ نہیں کون کون سے شہروں سے یہ پولیس افیسر لیٹر جاری کر رہے ہیں، یا وہاں کے جو بھی ادارے ہیں وہ لیٹر جاری کر رہے ہیں۔ پولیس خود تو جاری نہیں کرتی نا، پولیس کے پاس کوئی نہ کوئی وفد بن کے جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اپنی بنیاد بناتا ہے۔ اس جھگڑے سے بچنے کے لیے پولیس کو پتا ہے کہ بھئی احمدیوں نے ایسے بھی قربانی جو ہے وہ چھپ کے کرنی ہے، یا جس کو ماحول میسر ہوگا وہی کرے گا، اس طرح بھی کرے گا، تو اس لیے وہ مولویوں کی بات مان کے وہ اپنے سر سے بلا ڈالتے ہیں۔ اب یہ تو پاکستان کی جو انتظامیہ ہے اسی کمزوری ہے، اور یہ کمزوری ہمیشہ سے موجود ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے کہ قانون کی بجائے جو ہے وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو اپنے آپ کو زیادہ روبدار بن کے سامنے آ جائے، پولیس اس کے آگے دب جاتی ہے۔ اور اس میں یہ کام ہمیشہ سے ہی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، لیکن اب یہ ہے کہ اس میں مذہبی طبقات کو اب اٹھ کھڑے ہوئے زیادہ اپنی پاور کا
شو کرنے کا ان کو موقع حاصل ہو گیا ہے، اس لیے وہ آپ کو زیادہ نمایاں نظر آ رہے ہیں، ورنہ ہمیشہ سے سیاستدانوں نے بھی غلط کام کیے پولیس سے، اور جو بااثر لوگ ہیں معاشرے کے انہوں نے بھی پولیس کو غلط کاموں کو پر لگایا اور ان سے غلط کام لیے۔ خان صاحب، سوشل میڈیا آج کے دور میں ہے ہی سوشل میڈیا. آپ نے دیکھا کہ یہ جو پچھلے دنوں پاکستان انڈیا کے حالات خراب ہوئے، انڈیا کی سوشل میڈیا کس طرح جھوٹ بول رہی تھی، اور ایک اس سے میرا خیال ہے کہ آسان راستہ کسی کے پاس بھی کوئی نہیں ہے، تو ہر بندہ اس کی طرف تو بھاگا جاتا ہے. لیکن سوشل میڈیا کو پازیٹیو بات کرنی چاہیے نا، وہ اپنے پیسے بنانے کے لیے کہ ٹک ٹاک کے اوپر جتنے ہزار آدمی دیکھے گا یا سوشل میڈیا کے اوپر جتنے بھی ہزار لوگ دیکھیں گے ان کو کچھ نہ کچھ پرسنٹیج ملتی ہے، اس کی وجہ سے وہ ایسی خبروں کو زیادہ نمایاں کرتے ہیں. معاشرہ یا انسان کی عزت بھاڑ میں گئی، انہیں اپنے پیسے سے غرض ہے اور وہ ایسی خبروں کو پھیلاتے ہیں. خان صاحب، اس میں جو میں نے چیک کیا ہے، جو پوسٹ دیکھتا رہتا ہوں اس پہ فیس بک پہ یا جہاں بھی چل رہی ہوتی ہے، جو بھی کوئی احمدیوں کے خلاف پوسٹ ہوتی ہے وہ تو سب سے زیادہ احمدی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب احمدی ان کے پیسے بنا رہے ہیں. احمدیوں کو جو کرنے والے وہ بھی احمدی ہیں، اور ان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے میری نزدیک. جی اچھا خان صاحب، یہ تو موجودہ حالات ہے. آپ کے خیال میں اگر فرض کرے وہاں پہ احمدی قربانی نہیں کرتے تو پھر علماء آرام سے بیٹھ جائیں گے، پھر کوئی اور بہانہ ڈھونڈیں گے؟ وہ تو کہتے ہیں عید کا بھی جو ہے اس کا بھی پیچھا کریں گے اور وہاں پہ بھی ہم نظر رکھیں گے. دیکھیں، شروع تو وہ ہر جو بات انہوں نے کی، جو احمدیوں نے پیچھے ہٹ گئے یا خاموشی اختیار کر لی، انہوں نے ایک نئی بات پیدا کر لی. بیسیکلی تو جو قانون کے اندر لکھا ہوا ہے، آئین کے اندر جو لکھا ہوا ہے، جہاں تک مذہبی آزادی ان کو حاصل ہے، وہ اس کے راہ میں بھی جو رکاوٹیں مولوی کھڑی کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو اقرار کریں، اعلان کہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. اس لیے ان کو اس وقت تک ٹھنڈک نہیں پڑنی جب تک کہ یہ بقول ان کے یہ اعلان نہیں احمدی کر دیتے، اور احمدی نے یہ اعلان نہیں کرنا، اور جتنی بھی تکلیفیں ہیں وہ اٹھائیں گے، مسلسل اٹھا رہے ہیں. اور یہ نظر یہی آ رہا ہے کہ دن بدن ہماری زندگی احمدیوں کی وہاں پہ اس معاشرے کے اندر تنگ ہوتی چلی آ رہی ہے، لیکن جو ان کا اپنا بلیو ہے اس کے اظہار سے وہ نہیں رک سکتے. مولوی جو ہے وہ اپنی روزی اس سے بنا رہا ہے. جو اپنا عقیدہ ہے، خان صاحب جرمن بول گئے ہمارے، کیونکہ پروگرام پوری دنیا میں دیکھے جا رہے. اچھا ایک چیز بتائیے، آنے والے دنوں میں جیسے جیسے عید نزدیک آ رہی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی عبادت اپنے لیے جانور ڈھونڈنے کی بجائے یہ احمدیوں کا پیچھا کرتے رہیں گے؟ لیکن چند لوگ ہیں نا، کچھ پرسنٹیج ہیں، وہ شر پسند مولوی کی ہے، وہ شر پر عناصر ہیں، وہ لوگ بیسیکلی پاکستان کے بھی خلاف ہیں، مطلب ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے پاکستان کمزور ہو رہا ہے. پورا معاشرہ تو ایسا نہیں ہے، لیکن ان چند فیصد لوگوں کے آگے حکومت جو گھٹنے ٹیک دیتی ہے، عدلیہ جو گھٹنے ٹیک دیتی ہے، وہ فکر مندی کی بات ہے. وہ سب سے زیادہ ایک جس کہنا چاہیے کہ بھئی ملک کو نقصان پہنچانے والی بات ہے. ان کو کب ہوش آئے گی، ان کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں جو ان کو ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہیں، اس کا سراغ لگانا چاہیے اور اس کا سدباب کرنا چاہیے. اور اس کے لیے جو پاکستان کا دانشور طبقہ ہے اسی کو آواز اٹھانی چاہیے، اور اس کو ان باتوں کو کثرت کے ساتھ معاشرے میں بیان کرنا چاہیے، چاہے وہ اخبارات ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو. جب تک ایک راؤ نہیں چلے گی اس کے خلاف ان باتوں کی توجہ نہیں دلائی جائے گی، جو مولوی ہے وہ زور پکڑتا رہے گا اور عدلیہ اور انتظامیہ جو ہے وہ ان کے آگے جھکتی چلی جائے گی. اچھا پچھلے دنوں ایک ایف آئی آر ہمارے سامنے آئی تھی، جہاں گورنمنٹ چاہے وہاں پہ تو کنٹرول کر سکتی. یہ سرگودے کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایف آئی آر کاٹی گئی، کوئی 3-4 لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا تحریک لبیک کے. تو وہاں پہ اب کچھ امن ہے، سکون ہے. تو اگر یہ چاہیں آپ کے خیال میں تو گورنمنٹ کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے؟ قطعاً مسئلہ نہیں، گورنمنٹ کے لیے کوئی چیز مسئلہ نہیں ہوتا. ریاست کے پاس ہر طاقت ہے، صرف نیت کی بات ہے. اگر چاہیں تو ایک دن میں معاملہ کنٹرول کر سکتے ہیں.
چلیں بہت مولوی کی شکریہ، زبان بند کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے حکومت کے لیے. بہت شکریہ خان صاحب. نہیں گورنمنٹ چاہے تو سب کچھ کر سکتی ہے، مگر گورنمنٹ اگر چاہے کہ خود ہی انہوں نے یہ سارا کچھ کروانا ہے تو پھر کون کرے گا؟ جو موجودہ حالات ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی کافی حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اصل مقصد ہوتا ہے فتنہ اور فساد پھیلانا، یہ ہے اصل مقصد کہ آپ نے نماز کیوں پڑھی، آپ نے قربانی کیوں دی، آپ نے یہ کیوں کیا، آپ نے وہ کیوں کیا، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. لیکن جو قوانین بنائے گئے ہیں میرے خیال میں تو وہ بھی غیر ضروری ہیں، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر بندے کو آزادی رائے کا حق ہونا چاہیے اپنی آزادی کے ساتھ. جس طرح یورپ میں آپ زندگی گزارتے، یہاں کے بھی تو پاکستانی زندگی گزارتے، یہاں تو نہیں ان کے جذبات مجروح ہوتے، یہاں تو آپ کسی کو بھی نہیں روک سکتے. یہاں تو آپ کے علم میں ہے جس طرح تمام لوگ مل کر اکٹھے چلتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر وہاں پہ موت پڑتی ہے. تاکہ عرب ممالک میں بھی کسی کو کوئی دلچسپی نہیں. چینل کو سبسکرائب. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. آج کل ایک پروگرام ہم نے شروع کیا، یار اجیوی بچ، باقی اس کا مطلب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. اچھا، ایک لڑکی کہہ سکتے ہیں، عورت کہہ سکتے ہیں، حسینہ کہہ سکتے ہیں، دوشیزہ کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ الفاظ استعمال کر سکتے. اس کی تصویر ہم بورڈ پہ لگا دیتے ہیں، یہاں لگانی مناسب نہیں ہے. اور اس کا کارنامہ سنیں. یہ جناب 7 ماہ میں 25 شادیاں اس لڑکی نے کی، ریکارڈ توڑ دی. اور کیوں یہ شادیاں کی؟ کیونکہ جس معاشرے میں یا جس کلچر میں یا جو بھی آپ کہہ لیں، وہاں پہ بیوقوف لوگ زندگی گزار رہے ہوں. اور پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے وہاں چاہے وہ ہندوستان ہے، چاہے پاکستان ہے، چاہے بنگلہ دیش ہے، تو جب کوئی رشتہ آتا ہے تو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہماری آنکھیں بالکل بند ہو جاتی ہیں. اور اگر کوئی خوبصورت ہو تو پھر تو بالکل ہی بیڑا گرک. ہم کوئی پتہ نہیں کرتے، اس کا کوئی انکوائری نہیں کرتے، اور اس کا آگا پیچھا نہیں پتہ کرتے، وہ کہاں سے ہے، کہاں سے آئی ہے، کہاں گئی ہے. پھر یہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا، یہ بڑی زبردست چیز آج کل نکلی ہے. گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، ہاؤ آر یو، اور ساتھ سویٹ ہارٹ، ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اور کوئی تھوڑا سا پیار سے لڑکی آپ کے ساتھ آن لائن گپ شپ لگائے تو آپ سمجھتے کہ بس یہ ہم میری ہو گئی. اب جیسے لاٹری نہیں نکل آتی. اور پھر جس طرح میں نے ابھی کہا کہ کوئی حسینہ ہو تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے سے زبردست انسان اس دنیا میں کوئی نہیں. وہ بندے کیونکہ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے کئی دفعہ، لیکن عورت جب یا لڑکی خوبصورت ملتی ہے تو وہ کہتے جناب اب تو اس کے ساتھ ہی شادی ہوگی. وہ کہے بھی نا، یا گھر والے کہے بھی کہ نہیں اس کے یہ تھوڑی انکوائری کر دو، نہیں 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 نہیں، میرا دل آ گیا اس میں، اب میں اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا. اب میں تو اگر اس کو حاصل نہ کر سکا تو میری تو دنیا برباد ہو جائے گی، دنیا اجڑ جائے گی. اور پھر جب یہ شادی ہو جاتی ہے تو واقعی دنیا اجڑ جاتی ہے، پہلے بچی ہوتی ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 25 شادیاں جس لڑکی نے کی، اس نے جناب صرف ایک دن جس نے بھی اس کو دلہن بنایا، بس ایک دن اس کے پاس گئی، باقی اللہ بہتر جانتا ہے. یہ سب بولتے کچھ نہ بول. اور اس کا زیور، اس کے پیسے جو بھی قابو میں آیا وہ لے کے تتر بتر ہوگی. اور پھر جا کے اگلی شادی 7 ماہ میں یہاں کوئی شادی کرنی ہو تو سال لگ جاتا تیاری کرنے میں. ایک شادی کرنی ہو کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، زیور بنوا، کپڑے، یہ وہ، مگر یہ 7 ماہ میں 25 شادی، کیونکہ پتہ ہے بے وقوفوں کی دنیا ہے. اچھا، یہ واقعہ انڈیا کا ہے، مگر فکر نہ کریں پاکستان میں اس طرح کے واقعات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. خیر یہ تو 25 سے زیادہ ہی کر لی. پاکستان میں بھی آئے دن اس طرح کی لڑکیاں ہیں جو پکڑی جاتی ہیں، پورا گینگ بنا ہوتا ہے، جعلی ماں باپ، جعلی بہن بھائی، پوری وہ فیملی جو ہوتی ہے جعلی ہوتی ہے، اور رشتہ کسی کا بھی اپنا نہیں آپس میں ہوتا. مجھے بھی یاد آ گیا اچانک ایک ڈرامہ بھی تھا میں نے دیکھا پاکستانی، وہ بھی اس طرح کی گیم تھی. وہ بھی چونا لگاتے تھے اور اگلے گھر. اور پھر اب یہ آ گئی پولیس کے ہتھے.
ٹھیک ہے، جو زیور زور یہ وہ تو کھا گئی، اور دھوکے کا کیس ہوگا یا فراڈ کا کیس ہوگا، کتنی جیل ہوگی، باہر نکل کے پھر اسی دنیا میں پھر لوگوں کو بیوقوف اور طریقہ واردات ڈھونڈنے کے یہ لوگ۔ پچھلے دنوں میں پاکستان کا دیکھ رہا تھا، میسج آیا وہ لڑکے نے دیکھو یہ اتنی حسینہ، اور پھر وہ کہنے لگا کہ بہتر یہ اس سے ملاقات کی جائے، اور ماں باپ سے چوری چھپے، بتایا بھی نہیں ماں باپ کو، سرپرائز دوں گا۔ ذہن میں ہوتا ہے نا کہ اتنی خوبصورت لڑکی کی تصویریں آ رہی ہیں، تو جب میرے ماں باپ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یہ چاند کا ٹکڑا کہاں سے لے کے آئے؟ وہ چاند کے ٹکڑے کے کہنے پہ جناب یہ جو صاحب تھے وہ اس کو ملیں گے، اور وہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ڈاکو ہے، تو وہ اس کو اٹھا کے لے گئے، کیونکہ وہ چاند کو گرہن لگا ہوا تھا، اس کو پتہ نہیں چلا۔ اور بعد میں جو سرپرائز اس نے دینا تھا ماں باپ کو، وہ پھر سرپرائز ڈاکو نے دیا، اس کی تصویر بھیجی سنگلوں سے باندھا ہوا، والو بتیاں مارو سنگلا نال، وہ والی پھر ویڈیو اس نے بھیجی ان کو، اور پھر انہوں نے کہا جی اتنے پیسے دے دو تو یہ اپنا لے جاؤ سامان جو ہمارے پاس ہے۔ ایک واقعہ نہیں ہے، بے شمار واقعات پاکستان میں ہو رہے۔ پچھلے دنوں یہ سرگودے کا علاقہ ہے جہاں سب سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں وہاں پہ، اور ڈگری لوگوں کو ملتی ہے، کسی کو کوئی ڈپلومہ ملتا ہے وہاں پہ۔ وہ جو جانگلی ہیں ان کو بھی ٹیکہ لگا گئی ہے۔ وہ جس کے ساتھ شادی ہو رہی تھی وہ دیکھ کر، وہ جب دولہا میں نے دیکھا تو لڑکی کے ساتھ تصویر دیکھی تو میں نے وہیں سے اچھا پھر دیکھتے بھی نہیں کہ جس کے ساتھ شادی کر رہی اپنی شکل بھی دیکھتے کہ میں اس کے مقابلے میں پورا اتر پاؤں گا یا نہیں آؤں گا، یہ حالات ہوتے۔ وہ پھر جب چونا لگا گئی اور بعد میں پتہ چلا تو صاحب بہادر نے قرضہ لے کے تو وہ پیسے لگائے، زیور زور بنایا تھا، اب قرضے اتار رہا ہے۔ وہ بھاگ گئی، پولیس کے پاس گیا، پولیس والے آپ کو پتہ ہی ہے، ان کو تو پتا ہے کہ اب یہ صاحب آئے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کوئی چھوڑ گئی گھر میں؟ تو اس نے کہا کوئی ایک آدھی چیز رہ گئی، وہ کہتے لاؤ اب وہ ہمارے حصے کی چھوڑ گئی کیونکہ ہم نے بھی چائے پانی پینا ہے، اور اس کے بعد ہی آپ کی ایف آئی آر کاٹے گا، پکڑنا نہیں پکڑنا، یا زیور زور کدھر ملنا، کہاں سے ملنی کوئی چیز۔ تو آن لائن آج کل بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ یہاں یورپ میں بھی ایک دو واقعات ہوئے ہیں، مگر میں ان کو اس لیے نہیں بتانا چاہتا کہ وہ وہاں بھی اچھی منجی ٹھکی ہے۔ اور بتانا کیا ہے، آپ یہ چلے جائے سوشل میڈیا پہ، ایسے ایسے سمجھدار گھر دیکھے ہیں، ایسے سمجھدار خواتین دیکھی ہیں، حیرانگی ہوتی ہے۔ بعد میں تصویریں، ویڈیو، پتہ نہیں کیا کیا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے، وہ بلیک میل کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو بلیک میل کر کے پھر سسٹم کو کوشش کرتے ہیں کہ اور بھی خراب کی جائے، پھر کیس کر دیے جاتے ہیں، پولیس کیس ہو جاتے ہیں، اور اتنی سمجھدار خواتین لڑکیاں پوری فیملی کی تصویریں بھیج دیتی ہیں، عشق میں آندھے ہو گئے، جیسے وہ دیوار میں نہیں جا کے کندھ چوائی ہے جو انا ہوتا بندہ، وہ پھر جس کو بھیجی جاتی ہے وہ اپلوڈ شکر ہے۔ تو جناب حج کے دور میں میری آج ہی بات ہو رہی تھی، کہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے ہم، کہ اتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے، مکمل جھوٹ کے ذریعے یہ رشتے بنائے جاتے ہیں، اور جھوٹ کے ذریعے پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، پھر کسی کو حق مہر پڑ گیا، کسی کو کچھ پڑ گیا، کسی کو کچھ پڑ گیا، اسی چکر میں لگے رہتے، اسی میں وہ پیسے دیتے رہتے۔ کوئی 3 ماہ کا جی خرچہ بھی پڑ گیا ہے، طلاق کے بعد وہ بھی دو، کسی کو کوئی اسلامی اس وقت قانون نظر آ جاتا ہے، اور جو لڑکیاں کرتی ہیں وہ کسی کو اسلامی قوانین نظر نہیں آتے، وہ کہتے ہیں بس یہ نکاح ہو گیا، اب اسلام نے یہ کہہ دیا، اب لڑکی جو مرضی کرے، غیر اسلامی کام کرتی رہے، اس سے اس کا کوئی لین دین، اس کا کوئی چکر نہیں، کیونکہ آپ نے جو دستخط کر دی ہے نکاح فارم پہ، یہ آپ نے اپنے گلے پہ عذاب ڈال لیا، اور پتہ ہی عذاب جب کسی کے اوپر آتا ہے تو پھر تکلیف تو ہوتی ہے، تو پھر وہ عذاب کو ظاہر ہے اتارنے کے لیے وہ کافی دیر اور بھی مصیبتیں اس کے گلے میں پڑی رہتی ہیں۔ یہ حالت ہو چکی ہے، یہ صرف انڈیا، پاکستان، یورپ، یہ یہاں پہ نہیں، ایسے ایسے کیس سامنے آتے ہیں
50-50 लाख रुपया लग गया, लड़की ने शादी होगी, बाद में उसको कहा मिट्टी डालो, मैंने आपके साथ रहना है, आके महर निकालो, जेवर जी जो तोहफे में दे दिया, इस्लाम कहता है इसका ही है, क्योंकि ये तोहफे में दिया था, और जो तोहफे में आपने उसको दी जलालत, जो मुसीबत, जो कुछ भी दिया, उसका इस्लाम का कहीं पे फिर जिक्र नहीं आता। ऐसे मैं हालात आपको बिल्कुल वाक़यात बता रहा हूँ जो सही होते, झूठ के ऊपर सारा सिस्टम चल रहा है मुकम्मल। कोई बंदा भी अपनी कहानी सच बताने के लिए तैयार नहीं, उसको पता मैं सच बताऊंगा। वो जो ये मैंने केस बताया, ये 25 लोगों को टीका लगाया उसने, ज़ाहिर है ये भी कोई शादीशुदा होंगे, कोई बीवी से चोरी शादी करने के चक्कर में होगा, कोई बूढ़ा होगा, उसने कहा चलो जाती दफ़ा असी भी मेला लुट लिए, बाद च उन्होंने लुट के लै गई। ये हालात हुए थे। तो जनाब आज के दौर में बच्ची का रिश्ता करना, बच्चे का करना, अपना करना, मुझे कई फ़ोन आ जाते हैं, आप वो मोरक्को गए थे तो हमने वहाँ भी शादी का सोचा है कि वहाँ जाके शादी कर लो। अच्छा शादी कर लो, मैंने कहा जाके कर लो, मोरक्को इतना बड़ा है, तो तरीका क्या है? मैं कहा आप अपनी मदद आपके तहत ही रिश्ते ढूंढने पड़ते हैं, हम पाकिस्तानियों में नहीं करना चाहते। लोग जो है, ये तो मैंने महसूस किया है, जो दूसरे मुल्कों में शादी दूसरे मुल्कों की औरतों के साथ कर रहे हैं, वो कामयाब जा रही है। जो अपने हैं वो 90% शादियां फेल हो रही है पाकिस्तानी जो आपस में करते। एक केस नहीं, 2 केस नहीं, 3 नहीं, जो इंडियन है ये भी हालात इंडियन के साथ मुख्तलिफ है, हमारे कुछ और है। लेकिन ये चूना प्रोग्राम हर जगह पे चल रहा है, और जिसको लग जाता है बस फिर वो याद ही रखता है, और नाम लिया जाता है जनाब इस्लाम का। और मैं जब बताता हूँ, अच्छा लोग कॉमर्स में लिख देते हैं, मुझे आज भी एक साहब लिख रहे थे कि आप सियासी बातें करते हैं, आप कुरान की बातें करें वहाँ से। यार इतने चैनल खुले हुए हैं यहाँ पे, ये बेशुमार चैनल खुले हुए, सारा दिन वो कुरान और हदीस की बातें आपको बताते हैं, मुझे चलने दे ऐसे ही, बुधा वहाँ जाकर सुन लिया करो। अगर इतना ही आपको है तो अपना चैनल खोल के तो वहाँ पे बताना शुरू कर दो। सारे काम मैंने ही दुनिया में करने हैं, और भी लोग आए हुए। एक साहब आज मिल गए अचानक ही, वो उनका अपना ही मसला था, वो ना देखा उन्होंने को मेरे साथ मेहमान है, ना बात ना चीत, वो जी आपके चैनल जो है वो मुझे पसंद नहीं है, वो आप चैनल बंद कर दो। मुझे हैरानगी हुई कि चैनल मेरा है, मैं बंद करूं, खोलूं ना खोलूं, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तूने देखना देख, नहीं तो ना देख, कौन सी प्रॉब्लम? मैंने तुम्हें दावत दी है कि देखो। हम तो ये शुरू में आप देखते बोर्ड लगा देते, किसी ने सब्सक्राइब करना कर लो, नहीं करना टेंशन फ्री रखो। हम तो कभी भी अपनी शुरू में लोग जिस तरह कहते वीडियो शुरू करने से पहले ये कर लो वो कर लो, हम आज़ाद पंछी हैं, हम आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो मैंने भी उसको कहा कि यार तू अपना खोल ला चैनल, तू मेरे चैनल के लिए ज़रूर अपनी टेंशन बढ़ा रहा है, सिर्फ बताने के लिए कि मैं बहुत बड़ी एटम हूँ। लेकिन बाद में उसी रोड पे मुझे 4-5 लोग मिले, बड़े खुश होके कहते बड़े अच्छे प्रोग्राम आप, ये कॉमर्स में भी लिखते हैं। हसद में इतने लोग गिर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि कहाँ पे कोई बात करनी या नहीं करनी, कोई किसी और मुश्किल में पड़ा हुआ है, कोई किस काम जा रहा, सिर्फ हमने बनाने करके मैं बहुत बड़ी बला। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ। खुदा ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀ क्वालिटी है तो अपना कोई करके दिखाओ। हमने तो अपनी मर्जी से ये चैनल बनाया हुआ है, मर्जी से चलाते हैं, और इन लोगों को ये नहीं पता कितनी मुझे मेहनत करनी पड़ती है, हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं, जर्मनी की हो, यूरोप की हो। बड़ी तादाद में लोग जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं, खुश होते हैं कि आपने हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन दिलवा दा। एक आधा ऐसा मिल जाता है, वो बस पूछो ही कुछ नहीं। हम ये मिन्नते तरले वाले लोग नहीं है, ये मैं बता दूं आपको, ये लोगों की मिन्नतें करते रहे, यार ये सब्सक्राइब कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ना करो ना देखो, कोई टेंशन नहीं, डिक्टेट नहीं, नो 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 नो। मैं तो कोई फ़ोन पे मेरे पुराने तल्लकात वाला भी हो, वो भी बदतमीजी से बोले, मैं उसको भी ब्लॉक कर देता हूँ।
میں کہتا نہ یہ بات نہیں ہوگی. تو یہ جناب میں نے ویسی باتیں کچھ آپ کو بتا دی. تو یہ جو رشتے کرے نا ذرا احتیاط کیا کرے. اور اب میں نے اس پہ کسی کا نام بھی نہیں لیا, دلہن کی تصویر لگا رہا ہوں اور دیکھتے اب لوگ کامنٹس میں کیا لکھیں گے. چینل کو سبسکرائب کر لیں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین, جرمنی چلیں گے, خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. خان صاحب, جرمنی میں غیر ملکیوں کے جو معاملات ہیں, سیاسی پناہ کے معاملات, اس پر سنا کوئی بحث وغیرہ شروع ہو رہی پارلیمنٹ میں؟ جی, اس ہفتے جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہے اس میں دو اہم موضوعات ہیں جی, جن پر بحث ہو رہی ہے. اس میں سے ایک پر تو قانون سازی ہونی ہے باقاعدہ. ایک تو جو ٹرمپ صاحب نے نیا کھیل کھیلا ہے کہ بھئی 50% انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ 1 جون سے ہم یورپ کی, پہلے انہوں نے 3 کیٹیگریز بنائی تھی, یورپ سے امپورٹ ڈیوٹی کی. پھر انہوں نے 1 جون سے کہہ دیا کہ بھئی ہم 1 جون سے 50% ہر چیز کے اوپر ڈیوٹی لگ جائے گی. اس کے اوپر جو یورپی یونین نے ریئیکشن دکھایا ہے, اور یورپین یونین کی صدر نے ٹیلی فونک گفتگو کی تھی ٹرمپ صاحب سے, اس کے بعد انہوں نے اتوار کے دن وہ واپس لے لیا اور انہوں نے جولائی کی کوئی تاریخ کی, 1 جولائی یا 3 جولائی, اس تک انہوں نے, یا 9 جولائی شاید, انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر وہ معطل کر دیا انہوں نے اپنا فیصلہ خود ہی. اور یہ پہلا فیصلہ نہیں ہے, ایسے کئی فیصلے انہوں نے جو کیے ہیں دنیا کے لیے وہ بعد میں انہوں نے معطل کیے ہیں پریشر میں آنے کے بعد. تو یورپی یونین اس معاملے میں, جرمنی بھی کیونکہ بڑا ایکسپورٹر ہے, تو جرمنی کے اندر بھی اس کے اوپر وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ اس ہفتے ہم پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر بحث کریں کہ جو ہمارے ساتھ ٹریڈ کے معاملات میں امریکہ جو کھیل کھیل رہا ہے اس کو پارلیمنٹ میں پیش کر کے تو جرمن اپنے سیاسی لوگوں سے رائے لی جائے گی یا کوئی فیصلہ کیا جائے گا. فیصلہ تو بہرحال وہی ہوگا جو یورپی یونین کرے گی, کیونکہ اسی کو انہوں نے, جو ٹریڈ کمشنر ہے وہی اس وقت مذاکرات کر رہا ہے یورپی یونین کے بحاف کے اوپر. تو ایک تو یہ ہے, لیکن دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ امیگریشن قانون ہے جس پہ باقاعدہ کوئی نئی قانون سازی ہونی ہے. اس میں جو فیملی جوائننگ سسٹم ہے, جو بعض لوگ سنگل یہاں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی فیملی جا کے جوائن ہوا, اس بارے میں جرمن کو نئی پالیسی لے کر آ رہے ہیں. اس کے اوپر اس ہفتے بحث ہوگی اور کوئی نیا فیصلہ کیا جائے گا. تو بہرحال اس طرح بارڈر کنٹرولز کے بارے میں بھی نئی پالیسیز, نئے فیصلے جو ہیں, یہ سارے معاملات جو ہیں اس ہفتے بقول وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس کے یہ اس ہفتے جرمنی کے اندر ڈسکس ہونے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ہفتہ جو ہے کافی کم از کم غیر ملکیوں کے لیے کافی توجہ کا باعث بنے گا کہ بھئی پارلیمنٹ ہمارے بارے میں کیا فیصلے کرتی ہے. تو یہ اس ہفتے کی سمجھ لیں 2 عام موضوعات ہیں جو جن پر. باقی یہ ہے کہ جرمنی کے اندر جو کرائم بڑھ رہا ہے, اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے, اس سے بہت زیادہ جرمنی میں پریشانی پیدا ہو رہی ہے. جرمنی میں یہ چاقو مارنا, لوگوں کو اس طرح اسٹریٹ پہ قتل کرنا, یہ بہت ہی کم اکا دکا واقعات ہو جاتے تھے. بلکہ جس زمانے میں میں جرمنی آیا اس زمانے میں اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا تھا تو وہ اس دن کے اخبار کی ہیڈ لائنز ہوتی تھی کہ فلانی جگہ پہ ایک بندہ قتل ہو گیا. لیکن اب یہ روز کا معمول بن گیا ہے, اور خصوصاً یہ جو انڈر گراؤنڈ یا بسوں میں, ٹراموں میں چاقوؤں کے وار ہو رہے ہیں, ان میں تو اب جو وزارت داخلہ, وزیر داخلہ جتنے بھی ہیں, ان کی جو کانفرنس ہوتی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھی ہم ہر جگہ جو ہے سیکورٹی میں اضافہ کیا جائے گا. خصوصاً بڑے شہروں کے اندر جو اسٹریٹ پہ پولیس پھرتی ہے یا پیٹرولنگ کرتی ہے اس میں وہ اضافہ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ کب تک, تو بات یہ ہے کہ جو کرائم ہے اس وقت پر قابو پانا چاہیے, اس کا سدباب ہونا چاہیے. اور اب اس میں خالی جو غیر ملکی نہیں ہے بلکہ خود جرمن بھی انوالو ہے, لیکن زیادہ تر جرمن وہ ہیں پکڑے گئے ہیں جن کو جو نفسیاتی مریض بن چکے ہیں یا انڈر ڈپریشن کا شکار ہیں. بہرحال یہ ایک مسئلہ جرمنی کے لیے دن بہ دن جو ہے خطرناک صورتحال اختیار کر رہا ہے. تو دیکھیں اب اس کا قوم کیا علاج کرتی ہے, یہ سیاستدان
اس کا کیا حل نکالتے ہیں، لیکن بہرحال ہے یہ ایک فرقہ بندی کی بات۔ اچھا خان صاحب یہاں پہ ایک سوال ہے، جب کوئی چاقو مار دیتا ہے پھر ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ بیمار ہے، پہلے نہیں ان کو پتا ہوتا کہ یہ بیمار ہے؟ دیکھیں آپ مارکیٹ سڑکوں پہ نکلیں تو آپ کو ایسے لوگ مطلب ہر سڑک پہ کوئی نہ کوئی آپ کو ایسا بندہ مل جاتا ہے جسے پتہ لگتا ہے کہ یہ نارمل نہیں ہے، یہ اس کا دماغی کیفیت ٹھیک نہیں ہے، تو ایسے لوگ اب آپشن ہے کہ کس کا کیا قدم اٹھانا ہے یہ تو آپ انسان کو نہیں پتا نا۔ یہاں کا قانون یہ کہتا ہے کہ کسی بندے کو آپ زبردستی علاج نہیں کر سکتے اگر جب تک کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا رہا ہو۔ اب بہت سارے ایسے کیسے ہوتے ہیں کہ لوگ ایمبولینس کال کر لیتے ہیں، وہ ایمبولینس والے لے جاتے ہیں، اسپتال چھوڑاتے ہیں، وہ جا کے کہہ دیتا کہ میں نے علاج نہیں کروانا، یہ میں یا داخل نہیں ہونا چاہتا، تو وہ اپنے بیہاف پہ سائن لے کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو قانون میں گنجائش رکھی ہوئی ہے نا انہوں نے کہ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نہیں علاج کروانا چاہتا یہ میں، تو اس کو فری کر دیا جاتا ہے۔ ہاں تا وقت کہ جب تک کوئی بندہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا آپ اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتے۔ یہ ایک جس کی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہمیں معاشرے کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ خان صاحب تھوڑا سا آ جائیں، یہی جو غیر ملکیوں کے متعلق بحث شروع ہو رہی، یہ جرمنی کا اکیلا مسئلہ نہیں، یہ تو پرابلم اس کو یورپ کی پورے کی ہی ہے، اور بارڈر جرمنی کا بند کرنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل نکل آئے گا؟ نہیں لیکن یہ تو جو ان کے فگرز بتا رہے ہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی، ہم نے بہت سارے لوگ انلیگل جرمنی میں داخل ہوتے ہوئے پکڑے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو قانون ہے کہ جس ملک میں آپ داخل ہوں وہیں پر اسائلم اپلائی کریں، آپ اس کی پابندی نہیں کی جا رہی۔ لوگ یہاں انٹر ہو جاتے ہیں، اٹلی میں اترے، جو بالکن سٹیٹس ہے یہاں سے پیدل لوگ آتے ہیں رستے سے، تو آسٹریا میں نہیں لیتے اسائلم، جرمنی پہنچ کر تو یہاں اسائلم اپلائی کرتے ہیں، یا بعض لوگ جو افریقہ ممالک سے آ رہے ہیں وایا اسپین آ رہے ہیں وہ فرانس میں آ کے اسائلم اپلائی کرتے ہیں، اور وہ پھر جب عدالتوں میں چلے جاتے ہیں کہ جی ہمیں یہی اسٹے دیا جائے، تو بیسیکلی قانون اس میں فیصلہ ہونے میں جو دو ڈھائی سال لگ جاتے ہیں، باری آنے میں کہ جی ہاں آپ نے اگر 2 سال بعد عدالت کسی بندے کو یہ کہتی ہے کہ جی آپ واپس جائیں جہاں آپ نے جہاں آپ نے قدم رکھا تھا، جہاں سے آپ یورپ میں داخل ہوئے تھے، وہ 2 سال تو اس ملک کے اوپر برڈن پڑا رہتا ہے نا، اس بندے کو 2 سال تک حکومت کو پالنا پڑتا ہے، اور ایسے ہزارہ لوگ ہیں، تو وہ یہ راستہ بند کرنا چاہتے ہیں، اس لیے بارڈر کنٹرول سخت کر رہے ہیں کہ جہاں پر جو بندہ انٹر ہو گیا ہے وہ وہیں پہ اسائلم اپلائی کرے۔ تھوڑا سا پاکستان پہ آ جاتے ہیں، وزیر داخلہ نے یہ کہا کہ جو لوگ بھی یہاں سے ڈپورٹ ہو کے جائیں گے یا کریمنل ہوں گے یا غیر قانونی طور پر یورپ یا کسی ملک میں بھی جائیں گے، ان کے 5 سال تک کے لیے پاسپورٹ جو ہیں وہ بلاک کر دیے جائیں گے، ان پہ کیس چلے گا، ان کو جیل ہوگی، سزا ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور بھی ایسا ملک ہے دنیا کا جس نے اس طرح کے قوانین بنائے ہوئے ہیں؟ دیکھیں ہر ملک جو جس ملک کا وہ پاسپورٹ رکھتا ہے، جس ملک کی وہ شہریت رکھتا ہے، اس کو انٹری سے روکا نہیں جا سکتا۔ آپ اس کو اپنے ملک میں داخلے سے روک نہیں سکتے، چاہے وہ اللیگل باہر گیا تھا یا جس صورت میں گیا تھا، سوائے اس کے کہ بندہ کرمنل ہو یا کسی کرمنل ریکارڈ کے ساتھ آپ کے ملک کے اندر داخل ہو رہا ہو۔ بعض ایسے لوگوں کو یہاں سے ڈپورٹ کیا جاتا ہے جن کے ساتھ ان کی فائل ساتھ جاتی ہے، ڈپورٹ کرنے والے سٹاف بھی ساتھ جاتا ہے، وہ ہینڈ اوور کرتا ہے وہاں پہ امیگریشن FIA کے حوالے بندہ کہ یہ بندہ میں نے وصول کر لیا، امیگریشن نے وہ باقاعدہ سائن لے کے آتا ہے۔ ایسے افراد کے لیے پھر اور قانون ہو جاتا ہے، لیکن جہاں تک شہریت کی تعلق ہے وہ اپنے ملک و شہری کو داخل ہونے سے تو روک نہیں سکتے کسی ملک کے اندر بھی۔ پاکستان کے اندر کیونکہ بہت زیادہ آبادی بہت ہے، حکومت پہ برڈن بہت ہے، بے روزگاری کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ غربت کا شکار ہیں، اس لیے حکومت یہ چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو باہر نکل سکتے ہیں باہر نکل جائیں، ہماری ذمہ داری جو ہے وہ ختم ہو، اپنا خود کمائیں، جہاں جیسے بھی کمائیں، جن حالات میں بھی رہی ہو، اس سے حکومت کو غرض نہیں ہے، اس لیے اس قسم کے اعلانات کا حکومت جو ہے وہ کرتی رہتی ہے تاکہ بھائی جو باہر کا بندہ چلا گیا وہ وہی ہے، ہم اس کو واپس نہیں لیں گے جب تک کہ اس کے پاس ہم اس کو پاسپورٹ ایشو نہیں، ظاہر پاسپورٹ کے بغیر تو نہیں آ سکتا نا۔ نہیں، یہ خان صاحب کہا یہ گیا ہے کہ جو واپس آئے گا
جس کو ڈپورٹ کیا جائے گا اس کے اوپر 5 سال تک کے لیے پابندی ہوگی کہ وہ دوبارہ کسی دوسرے ملک نہیں جا سکے گا، اپنے گھر میں رہے گا، کیونکہ وہ اس کی وجہ سے جو ملک ہے اس کی بہت وہ بےزتی ہو رہی ہے اس وقت، جو عزت خطرے میں ہے ملک کی۔ نہیں یہ دیکھیں یہ بیان ہوتے ہیں اس قسم کے، نہیں قوانین بنا رہے ہیں، آرڈر جاری کر رہے ہیں۔ جب بنے گا قانون تو اب دیکھیں کہ جب تک قانون ایسا بنتا نہیں ہے اس وقت ایسا قانون کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے، نہ بنانے میں کوئی مطلب کوئی سیریسلی میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا قانون پاس کرنے میں اسمبلی کامیاب ہو جائے گی کہ جو اپنے ہی لوگوں کے اوپر سفر کو پابند نہیں لگا دیں۔ ہاں جو کرمنل ریکارڈ کا بندہ آیا ہوا ہے، جیسے یہاں بھی کوئی کرمنل ریکارڈ کا بندہ ہو 7 سال تک اس کے اوپر بعض پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسی پابندی تو یقین پاکستان میں بھی لگ سکتی ہے جو کرمنل بندہ ہو، لیکن ایک آدمی اگر کسی غیر ملک میں گیا ہے اور وہاں سے وہ ڈپورٹ ہو گیا کسی بھی ریزن کے ساتھ، اگر وہ دوبارہ ٹریول کرنا چاہے تو راستہ کھلا ہونا چاہیے۔ اچھا آخر پہ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، حج کا جیسے جیسے وقت نزدیک آ رہا ہے، ہمارے لوگ وہاں پہ سعودی عرب میں 2 نمبری کر رہے ہیں، عبادت بھی اسی طرح کی جا رہی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابھی ہم اسی پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ ایک دوست ہیں، وہ بتائیں گے کہ کیا حالات ہیں وہاں پہ۔ سر کیا چل رہا ہے؟ سنا کوئی ڈرون شرون چھوڑ دیے انہوں نے اور بڑی سختی کی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، بس انہوں نے سختی اس لیے کیونکہ حج سے پہلے عمرہ اور وزٹ چل رہا تھا، تو انہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ جو وزٹ والے کو اپنے گھر پہ رکھے گا اس کے اوپر پنلٹی ہے 10,000، اس کے لیے کافی سارا اس کے لیے مشکلات ہیں۔ پہلے تو وزٹ والوں کا صفایا انہوں نے کیا ہے، مکہ جو ہوٹلوں میں لوگ رہتے تھے یا عمرے سے بچ گئے تھے لوگ کہ بھئی ہم حج کر لیں گے، لیکن ان کے لیے بھی انہوں نے جو ہے سب کے لیے 29 جو ہے اپریل تک کا انہوں نے ٹائم دیا تھا۔ اس کے بعد جو انہوں نے صفائی کی ہے تو انہوں نے کلین کیا ہے، بڑے لوگ انہوں نے پکڑ کے ڈپورٹ کیے ہیں، 22-23 ہزار لوگ تقریباً پکڑ کے انہوں نے ڈپورٹ کر دیے۔ اس کے اندر پاکستانی بھی، مصری بھی، یعنی کافی لوگ تھے، یعنی کہ جو مسلم کمیونٹی دوسرے ملکوں سے جو تھی وہ بھی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ ہر جگہ پہ بل بورڈ لگا دیے، انہوں نے جو ہے الیکٹرانک بل بورڈ لگا دیے کہ نو پرمٹ نو حج۔ اس کے بعد پھر ان جو لوگ غیر قانونی حج کے لیے جاتے تھے مینا اور اس میں مزدلفہ میں داخل ہونے کے لیے، وہ چوری چوری پہاڑوں سے چھپ چھپ کے ان کو بدو لوگ لے کے جاتے تھے، ظاہر سی بات ہے وہ ان سے پیسے لے کے ان کو لے جاتے۔ اس کے لیے انہوں نے ابھی ڈرون کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ اچھا، اب وہ ہاں جی پہاڑوں میں اب جو غیر قانونی راستوں سے یا چھپ چھپ کے جو مکہ کے اندر داخل ہوتے تھے، اب ان کے لیے بھی سختی کر دی ہے انہوں نے کہ اب جو ہے حج آسان نہیں۔ اس حج پہ تو اس حد تک انہوں نے سختی کی ہے کہ اگر جو ہے جدے کا بندہ تھا تو اس کو پکڑ کے انہوں نے فنگر پرنٹ لے لیے، اب مکہ میں ہے اس کو وہاں جدہ واپس بھیج دیا کہ آپ جدہ میں رکیں گے، مکہ میں رکیں گے ہی نہیں، ڈائریکٹ جدہ۔ تو اب اگر جدے والا بندہ ہے بغیر پرمٹ کے وہ مکہ نہیں جا سکتا۔ کسی کو کام کی ضرورت ہے اس کو پرمٹ بنوانی پڑتی ہے، پرمٹ کی بھی انہوں نے فیس رکھی ہوئی ہے، اس کے بغیر بھی اس کو جو ہے بہت مشکل ہو رہی ہے، یعنی کہ ابھی سختی حد سے زیادہ ہے۔ حج ابھی جو ہے اب پہلے کی طرح آسان نہیں رہا۔ نہیں تو یہ بتائیے کہ اس طرح بھی عبادت ہو جاتی ہے کہ آپ چوری چھپے بغیر اجازت کے گورنمنٹ کے قوانین کی خلاف ورزی کر کے، تو یہ کون سا ثواب اس طرح ملتا ہے سر؟ وہ سر غیر قانونی تو حج ہی نہیں نا، حج تو آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے آپ قانون کی پاسداری کریں گے تبھی تو حج ہے، تبھی تو انہوں نے لکھ کے لگا دیا نو پرمٹ نو حج۔ تو ان کی کوئی سزا بھی ہوتی ہے جو بغیر پرمٹ کے جائیں گے وہاں پہ؟ ظاہر سی بات ہے پکڑے جائیں گے تو ان کو تو ڈپورٹ کریں گے، فنگر پرنٹ لیں گے 4-5 سال کے لیے، وہ گیا آدمی۔ نہیں تو اتنی پولیس ہے ان کے پاس کہ سب کی یہ چیکنگ کرتے ہیں؟ سر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بڑی ہمت دی ہے، ان کو ان کی بڑی پیراملٹری ہے، پولیس ہے، یہ 25-25 30-30 لاکھ حاجیوں کا جو ہے انتظام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی تو دی ہے نا۔ تو یہ ہمارے پاکستانی بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں؟ ہمارے تو لوگ بڑے مخلص ہیں، ختم نبوت کے مجاہد ہیں، اور آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ جو اسلام پاکستان سے چل رہا ہے تو وہ بھی 2 نمبری کرتے ہیں وہاں آ کے۔ سر جو آپ صرف پاکستانی کو چھوڑ کے ساروں کا یہی حال ہے،
جس کو موقع ملتا ہے وہ چوری چھپے حج پہ جاتا ہے. لیکن اس سال کچھ انہوں نے بہت زیادہ سختی کر دی ہے, بہت ہی زیادہ. آپ اس سال یوں سمجھو پہلے اگر وہ 50% سختی ہوتی تھی تو اس سال 100% ہے. اس سال انہوں نے پورا مکہ بند کر دیا ہے, بالکل مکہ جام کر دیا, بغیر پرمٹ کے آپ نہیں جا سکتے. اچھا, تو یہاں پہ جو ہمارے پاکستانی ہیں اب ان کو یہ پتہ چل گیا تو وہ باز آ جائیں گے کہ پھر بھی ڈنکی پروگرام لگے گا؟ ڈنکی پروگرام کے لیے جہاں جہاں سے ڈنکی لگتی تھی وہاں پولیس کھڑی ہوئی ہے. جب اپنے لوکل آدمی کو نہیں چھوڑ رہے, اس کے اوپر پنلٹی ڈال رہے ہیں, اس کو نہیں چھوڑ رہے, تو پھر ہمارے والا تو دور کی بات ہے نا. جو لے کے جانے والا ہے اس کا ہی راستہ انہوں نے بند کر دیا ہے. آپ پچھلے دنوں ایمبولینس میں بھی لے کے جا رہے تھے کچھ لوگوں کو وہاں. جی, انہوں نے سپلائی لائن بند کی ہے نا. ہر ممکن ان کی یہی کوشش ہے کہ سپلائی لائن بند کرو. تو وہاں پہ مکہ ہوٹلوں میں بھی چھاپے پڑ رہے ہیں, سنا وہاں بھی چیکنگ ہو رہی. جی سر, یہ 29 اپریل کے بعد مکہ ہوٹلوں کی بالکل انہوں نے صفائی کر دی, اتنے چھاپے پڑے. اچھا, آپ یہ بتائیے ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا کہ کیا وجہ کہ ہم کہتے تو مسلمان ہیں اور چوری بھی ہمیں نہیں زیب دیتی, وہ بھی گناہ ہے, تو پھر چوری اور جھوٹ کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ عادت سے مجبور ہیں ہم مسلمان, کیا کریں. اچھا. عادت سے مجبور ہے. تو جو پاکستانی پکڑے جاتے ہیں ان کو ڈپورٹ تو کرتے ہی ہیں مگر جیل میں بھی رکھتے ہیں, پہلے سرکاری مہمان بھی ہوتے ہیں. جی سر, جی سر, یہ سرکاری مہمان ہوتے ہیں, جیل میں جاتے ہیں, فنگر پرنٹ لیتے ہیں, ان کے بعد پھر بھیج دیتے ہیں. اچھا, پچھلے دنوں ایک سعودی عرب کی ویڈیو تھی میرے نظر سے گزری, بہت بڑی تعداد میں جن کے پاس وہاں کے پرمٹ نہیں ہے, کامہ نہیں ہے, وہ لوگوں کو پکڑا ہوا تھا اور وہ نیچے سو رہے تھے. عجیب و غریب ان کی ویڈیو منظر عام پہ آئی تھی. تو یہ جیلیں اتنی اچھی نہیں ہیں وہاں کی. سر ابھی کتنا آدمی رکھیں گے یہاں, اتنے پوری دنیا سے مسلمان آتا ہے یہاں عمرے پہ. صرف پاکستانی نہیں, غیر قانونی تو بنگالی بھی ہیں, پاکستانی بھی ہیں, انڈین بھی ہیں, مصری بھی ہیں, یمنی بھی ہیں, پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں. پھر جو پکڑا جاتا ہے ان کو ظاہر سی بات ہے انہوں نے نیچے ہی سلانا ہے. اب ان کو بیڈ تو دینے سے رہے سر. یہ اچھا, یورپ میں ویسے بیڈ کے بغیر نہیں سونے دیتے سر. یورپ ہے نا, یورپ ہے, یہ سعودی عرب ہے, یہاں نیچے ہی سلایا جاتا ہے. یہاں تو بیڈ میں 2-4-5 دن کے بعد ان کو نکال دیتے ہیں, جتنی جلدی ہوتا ہے ان کو سفر کرا دیتے ہیں. یہاں تو زبردست قسم کا کھانا شانا بھی دیتے ہیں, ان کی خوراک کا بھی خیال رکھتے ہیں. اور کھانا تو یہ بھی دیتے ہیں سر, کھانا تو یہ بھی دیتے ہیں. اچھا, کھانا دیتے ہیں یہ بھی. ہاں جی, بس کوشش یہ کرتے ہیں کہ نکالیں لوگوں کو, بس بہت زیادہ. اور یہاں برڈن بھی زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے غیر قانونی ابھی بہت سختی کر دی ہے, کیونکہ جو بھیک مانگنے والے تھے ان پر بہت سختی کر دی ہے. ان کو پاکستان سے آنے نہیں دے رہے. سعودی عرب تو بھیک مانگنے والوں کے لیے جنت تھی. نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ وہ انہوں نے تو کوئی کام بھی نہیں سیکھا ہوا ہے جو بھیک مانگتے ہیں, تو وہ کیا کریں گے اب سر وہ پاکستان میں ابھی آپ کو نہیں پتا, لاہور کراچی میں ان کے روڈوں پہ وہی کام شروع ہے, چالو ہے. تو آپ نے ادھر جب دیکھا کبھی کسی پاکستانی کو اس کو دکھ ہوتا تھا, آپ نے اس کو منع نہیں کیا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو؟ سر شرم ساری تو بہت ہوتی ہے, لیکن کیا کریں, ابھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لوگوں کو لوگ باز نہیں آتے تو کیا کریں. اب شاپ پہ جاتے تھے, دکانوں پہ جا کے مانگتے تھے, تو بس اب کیا کریں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آسانی نہیں ہے جو پچھلے سالوں میں تھی حج کی. اب سختی ہوئی ہے, لوگوں کو پکڑا جائے گا اور یہ چوری کی عبادت بھی گئی. آپ سمجھتے ہیں کہ اسی وجہ سے مسلمانوں کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے کہ ہر پروگرام میں ہم ڈنڈی پروگرام رکھتے ہیں؟ سر مسلمانوں کے حالات, مسلمان ہر چیز میں جب وہ کریں گے, عبادت کے اندر بھی آپ یہ ڈنڈی ماریں گے تو پھر تو ایسے ہی ہے نا. ابھی کیا ہو سکتا ہے, مسلمانوں کو اللہ ہدایت دے. یہ دعا تو کرتے ہیں, یہ حج پہ جا کے سب نے یہ دعا تو کرنی کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, تو ہدایت آتی تو کوئی نہیں. بس یہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ہدایت اس لیے نہیں آتی کیونکہ یہ دین پر جب پورے ہی نہیں ہے تو پھر کیا کریں. تو آج کل خوب گرمی پڑ رہی ہے. گرمی بہت ہے سر, گرمی 45 کا پارا پڑ رہا ہے, یعنی کہ 45, 48, 44 ایسے گرمی ہے. کیونکہ اس گرمی کی وجہ سے پچھلے سال بھی جو ہے جو بزرگوں کو انہوں نے کم ویزے, بزرگ کافی ڈیتھ ہو گئی تھی یہاں. 500-600 لوگ میرا دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. جی سر, اس دفعہ بہت سختی کی ہے انہوں نے.
بہت زیادہ سختی ہے. ان کا بڑی ہمت ہے. آپ دیکھیں جا کے مینا اور عرفات پہ راستوں پہ انہوں نے پانی کے وہ فوارے لگائے ہوئے ہیں. اب 3 کلومیٹر کے راستے پہ پورے پانی کے فوارے لگے ہوئے ہیں. جو آدمی پیدل جاتا ہے مزدلفے سے عرفات تک پانی اوپر گرتا رہتا ہے اس کے. جی سر, پانی اوپر گرتا رہتا ہے. انہوں نے بہت بہت سہولت کر دی ہے. انہوں نے بہت سہولت کر دی ہے حاجیوں کے لیے, بڑی سہولت کر دی ہے انہوں نے. لیکن ویسے تو چلو گرمی تو ہے, مگر اے سی شیسی لگے ہوئے ہیں دفتروں میں کام جو کرتے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں سر, ان کے لیے کیا مسئلہ ہے. لیکن حج پہ تو حج کا جو 9 ذی الحجہ ہے وہ جو ہے اس پر تو اسی دن تو بارش پڑتی ہے. جبل رحمت جو عرفہ جو ہے, جبل عرفہ جس کو بولتے ہیں, وہ قدرتاً اللہ تعالیٰ نے 9 ذی الحجہ کو جو ہے بارش پڑتی ہے, رحمت کی بوندا باندی ہوتی ہے. ماشاءاللہ ہر سال ہوتی ہے, ہر سال. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تبھی تو کہا ہے جبل رحمہ. زبردست. کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے دیکھنے والوں کو, شاید آپ کے پیغام سے کسی کو عقل آ ہی جائے. پیغام سننے والوں کے لیے یہ ہے کہ جہاں بھی جائیں, جس ملک میں بھی جائیں, دنیا میں کہیں بھی جائیں, اپنا قانونی جائیں, غیر قانونی نہ ہی جائیں. اسی میں کوئی عزت نہیں ہے, نہ ملک کی, نہ ہم مسلمانوں کی, نہ پاکستانیوں کی, کسی کی بھی عزت نہیں ہے. قانون سے جائیں, قانونی طریقے سے رہیں, اسی میں عزت ہے. اور حج بھی اسی کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. جس کے پاس نہیں ہے تو چوری چھپے اس کا کون سا حج ہوگا. حج تو اس کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, صاحب استطاعت ہے, جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت دیا ہوا ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا ہمارے چینل کا. اپنا خیال رکھے, جڑے نے ہمارے ساتھ نہ دیجیے. ابھی کی صورتحال تھی, سبسکرائب کریں. ملیں گے نئے پروگرام. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین, یورپ اور امریکہ کی دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں, اور آئے دن آپ کو پتہ ہے جس طرح کے اعلانات امریکہ سے ہوتے ہیں. جو صدر ہے امریکہ کے, یورپ والے بھی حیران ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. ٹرمپ صاحب کو شام کو میرا خیال یہی پروگرام بنتا ہے کہ صبح کیا اعلان کرنے ہیں. ہمارے ساتھ ہے عبدالقیوم صاحب, پاکستان کی تازہ صورتحال پہ بات چیت کریں گے. سر, اتنا ٹیکس لگایا جا رہا ہے, کیا ہو گیا؟ دیکھیں مبارک صاحب, یہ ٹرمپ جو ہے بڑا عجیب, بڑا ایک آدمی ہے جس کو کوئی سمجھ ہی نہیں پایا, اور یہ کسی کو سمجھنے بھی نہیں دیتا. اب ساؤتھ افریقہ کے صدر آیا تھا, کس طرح اس کے منہ کے اوپر اس کی بےزتی اس نے کی. اسی طرح یہ یورپ کو پہلے دن ہی سے یہ آدمی جو ہے وہ نیگلیکٹ کر رہا ہے. یورپ کے خلاف بہت کچھ اس نے کیا. ابھی یورپ کو جو پہلے 100% اس نے بولا اس کے اوپر ٹیکس ہوگا, 50% اس کے اوپر ہوگا, فلان کے اوپر, گاڑیوں کے اوپر ہوگا, یہ سب. اور پھر آپ حیران ہوں گے کہ ابھی یورپ کے فروٹس کے اوپر بھی اس نے لگا دیا ہے. وہ کہتے ہیں 50% ول بی دا فائنل چارجز اگینسٹ یورپ. سارے یورپ, اس میں کوئی برطانیہ یا جرمنی یا فرانس یا کوئی ایسا نہیں ہے, پورا یورپ. اور اس نے کہا یہ میرا فائنل ڈیسیژن ہے, اور اس نے کل سائن بھی کر دیا ایک پریزیڈنٹ آرڈر. آپ دیکھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں, یہی چیز جو ہے ٹرمپ کو ٹرمپ کیوں یورپ کے خلاف ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ ٹرمپ اترا تھا تو پورے یورپ نے اس کے خلاف ایک مہم چلائی تھی. یہ ایسے بندہ تھا, ایسے تھا, ایسے تھا, ایسے تھا, پاگل تھا, فلاں تھا, ڈھینگ تھا. تو وہ اتنا بڑا عظیم آدمی ہے, اتنی بڑی فیملی کا آدمی تھا, تو بھولا تو نہیں ہے نا. ابھی وہ سب کو ٹائٹ کر رہا ہے. تو یہ 50% اگر آپ عام چیزوں کے اوپر لگا لیں گے, 100% اس نے شراب کے اوپر اور بہت ساری چیزیں, فروٹس کے اوپر بھی لگا رہا ہے. فروٹ سب یورپ کا سارا جاتا ہے امریکہ میں, تو پھر امریکہ یورپ میں کیا بچا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچا. ان کے ابھی ہوش اڑے ہوئے ہیں. اور یوکرین ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ وہ جنگ ہار چکا ہے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. یورپ خود پھنسا ہوا ہے, تو اس کو کیسی مدد کرے گا؟ امریکہ پیچھے ہٹ گیا ہے دور. وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں یہ کب دوبارہ آتے ہیں لائن کے اوپر یہ یوکرین کے صدر. تو پھر رشیا کا ہاتھ بہت اوپر جا رہا ہے, وہ ان کو مارتا جا رہا ہے یوکرین کو دڑا دڑ. تو یہ چیزیں جو انٹرنیشنلی ابھر رہی ہیں مبارک صاحب, یہی چیز اگر ہم اس کو لے جائیں تو آپ دیکھیں کہ جب ڈاکوس, وہ ایک محاورہ ہے کہ جب ڈاکوس ڈاکہ مارتا ہے یا مارتے ہیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں, ہم نے مار لیا ابھی بس سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. لیکن اس کا ریئیکشن کیا آتا ہے, اس کا ریپرکشنز کیا ہوتے ہیں, وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. ابھی لائک وائز ایک عام آدمی جس کا کوئی حق نہیں تھا, ایک عام جنرل جو پہلے غلط بنا تھا, پھر مافیاز نے اس کو بنایا تھا اپنے لیے کہ یہ بنے گا تو ہماری حکومت چلے گی,
اور واقعی اس نے چلائی ہے. 2.5 سال اس نے پاکستانی قوم کے اوپر ظلم کیے. ایک پارٹی جو وہ حساب تھا کہ موسیٰ نہ آ جائے تو موسیٰ کو بچانے کے لیے ہزاروں بچے فرعون نے مروائے تھے. ابھی عمران نہ آ جائے اس کو اس سے بچنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن یہ کب تک؟ یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ قدرت کیا فیصلے کرتی ہے. کیا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑ سکتے ہو؟ کل جو اسلام آباد میں ہوا، اس سے پہلے ہوا، کیا یہ مارشل آرٹ یہ جو فیلڈ مارشل بنا ہے اس کو روک پایا تھا؟ نہیں، یہ نہیں روک پائے گا. ابھی جو بھی حکومت آئے گی، مبارک صاحب ایک بڑی پتہ کی بات ہے، جو بھی حکومت بنے گی، الیکشن ہوں گے، جو نئی حکومت بنے گی وہ 100% عمران کی حکومت بنے گی. اور یہ اب یاد رکھیں، اس کا یہ فیلڈ مارشل، اس کا چیف آف آرمی اسٹاف بننا، اور یہ باقی جو رام خوروں اور مافیا کا ٹولہ ہے، آدھے ادھر موت کے لیے ادھر جیل میں ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے کہ سزائے موت ان کو ملی ہے، اور باقی جو ہوں گے وہ ملک سے بھاگ جائیں گے. اور یہ اس کا فیلڈ مارشل کا عہدہ منٹوں میں وہ گورنمنٹ، وہ پرائم منسٹر یا وہ صدر جو بنے گا اس کو کاٹا لگائے گا، ریورس کر دے گا، اور اس کے تمام فائدے جس نے اٹھائے ہوں گے وہ اس کو جمع کروانے پڑیں گے. یہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے. ایوب خان صاحب کی مثال چھوڑ دیں. ایوب خان نے پاکستان کو اس وقت ٹیک اوور کیا تھا جب حالات بہت خراب تھے. اچھا سر، تھوڑی سی بات کر لیں امریکہ کی. پہلے امریکہ کے خلاف تو یہ جو موجودہ پاکستان کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے بھی بڑے بیانات دیے ہوئے تھے، مگر آج کل تو بڑے اچھے بیانات دے رہا ہے ٹرمپ پاکستان کے بارے میں. دیکھیں، یہ بات نہیں ہے مبارک صاحب، وہ منہ کے اوپر امریکہ، یہ جو ٹرمپ ہے اس کو کوئی بھی سمجھ نہیں پایا. یہ کیا منہ کے اوپر کہتا ہے، بعد میں کیا کرتا ہے، منٹوں میں بدل جاتا ہے. سو یہ باتیں کہ جی کہ پاکستان جیسا ملک جو اس کے امریکہ کرے گا تعریف، جب اس کو پتہ ہے کہ یہاں جمہوریت ہی نہیں چل رہی، جہاں پہ ایک آدمی جو ہے وہ سارے عہدے لیتا جا رہا ہے. مبارک صاحب، یہ قوم جو ہے آپ کی بیوقوف قوم، ایک تگمہ رہ گیا نا، اس کو نشان حیدر دیا جائے. اس حافظ، اس سید آسم منیر فیلڈ مارشل، اس کو نشان حیدر کا آخری تگمہ پاکستان کا وہ بھی دے دیا جائے. پھر کیا پڑے گا فرق بھائی؟ اس نے ہی تو سب سے بڑا مارکا مارا ہے. لڑنے والے ایئر فورس کے پائلٹ تھے، ایئر فورس لڑی، انہوں نے 3 دن کی جھڑپوں میں، جھڑپ جس کو کہتے ہیں، جھڑپوں میں انہوں نے انڈیا کے ساتھ جو کیا وہ ایئر ٹو ایئر تھا. کوئی زمین گراؤنڈ اس کا ایک آدمی فوجی نہیں مارا گیا، اس نے کوئی توپیں نہیں چلائی، کوئی 1 انچ انڈیا کا قبضہ نہیں کیا. تو کس نے اس کو فیلڈ مارشل بنایا؟ ایک خبر چل رہی ہے ہمارے پاس بھی ہے کہ عمران خان کے اوپر کوئی بلیٹ سے حملہ کیا گیا ہے، چہرے پہ کوئی زخم ہے، اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں. یہ تو عمران خان آپ کہتے ہیں وزیر اعظم بننا، مجھے تو لگتا ہے انہوں نے ویسے ہی اسے ختم کر دینا جیل میں. دیکھیں مبارک صاحب، یہ سازشیں ہیں نا. انسان چونکہ اس کی اپنی تو حقیقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو وہ جو کر سکتا ہے شیطانیت، شیطان کیا کیا کرتا ہے، شیطان نے کیا کیا قرآن کریم میں آپ پڑھے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح وہ انبیاء کے خلاف سازشیں کرتا تھا، لیکن فیل ہو جاتی تھی کیونکہ اس کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے، وہ کائنات کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ان کی ساری سازشیں، یہ شیطانیت ان کے اندر، حرام خوری، یہ مافیاز، پاکستان کے دشمن، یہ عوام کے دشمن، آئین انہوں نے مانا نہیں ہے پہلے دن سے، اور ججز آپ کے ڈمی. اچھا سر، 250 لوگوں کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، ان کو سزا سنائی جائے گی، جس میں بڑے بڑے لیڈر ہیں اس کے پی ٹی آئی کے. کیا سزا آنے والی ہے؟ کیونکہ جج تو کچھ بھی نہیں کرتے، جس طرح آپ کہہ رہے اوپر سے آرڈر آتا ہے کہ 10 سال لگا دو انہیں کھڈے لین، یہی ہوگی سزا. دیکھیں محمد صاحب، ایک بات ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے، اور وہ جو فیصلے کرتا ہے وہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتے، اور اس کے فیصلے خطرناک ہوتے ہیں. آپ اسلام آباد کی مثال لے لیں، 2-3 دفعہ وہاں ازالہ باری ہوئی، دیکھیں کتنا سارے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ قوم اتنی تماشبین ہے، اسلام آباد ہو، لاہور ہو، وہاں زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں، مساج ہاؤس بنے ہوئے ہیں، سب کچھ بنا ہوا ہے. کون سا وہاں پہ عذاب آ جانا ہے؟ اس سے ان کو کیا فرق پڑنا ہے یہ چھوٹے موٹے عذاب سے؟ تو عباد صاحب اس کا پھر فیصلے بڑے یہی ہوتا ہے کہ وہ تباہ کر دیتا ہے. پھر بس بڑی بڑی اسرائیل نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے، لوگ بلک رہے ہیں، وہاں پہ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے.
عذاب آئے گا کب آئے گا؟ جب یہ سب مر جائیں گے اس وقت آئے گا. بس دیکھیں قدرت نے کب فیصلہ کرنا ہے. مبارک صاحب یہ یاد رکھیں یہ مافیا یہ حرام خور لانتی جو ہیں ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا چونکہ آپ کی قوم مردہ ہے. ابھی قومیں زندہ ہوتی ہیں. یہاں یورپ میں کیا ہے کہ کوئی بندہ 10 روپے کھاتا ہے, سڑکوں پہ لوگ ہوتے ہیں, تم ریزائن کر کے چلا بھی جاتا ہے. تو یہاں پہ چونکہ وہ قوم حرام خوروں کا ایک بہت بڑا ٹولہ ابھی بن گیا ہے. رات کو آپ دیکھیں اس کو فیلڈ مارشل بنایا. پہلی بات ہے اگر قوم زندہ ہوتی تو پوچھتی اس نے کون سا کام کیا ہے, پہلے ثبوت دو. نمبر 1. نمبر 2, جو کروڑوں روپے اس فیلڈ مارشل کی وہ سیلیبریشن اور اس کے جو فیسٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ حرام خور گٹھے ہو کے مافیا سارے کھا رہے ہیں, پاکستان کا پیسہ ہے یہ. اور دوسرا بڑا مافیا جو وزیر اعظم ہے جو حرام خور ہے جو گدھے کی طرح اس کو پکڑ کے ادھر منہ ادھر پیٹھ پہ ڈنڈے مارو تو آگے, یہ وہ گدھا آدمی ہے. اس کو آج ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. کیا ہے پاکستان کے پاس؟ کیا ہے پاکستان کے پاس 1 روپیہ اپنا نہیں ہے مبارک صاحب. یہ ادھار کا پیسہ لوگوں سے مانگ کے آپ کا ہم کا قوم کا منہ کالا. پہلے قوم کا تو منہ کالا ہے ہی پہلے, لیکن عزت والے لوگوں کا بھی منہ کالا ہو گیا ہے. تو ان کے پاس ہے کیا جو یہ خرچ کر رہا ہے, رات دن لگا ہوا ہے, لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ 1 سال 2 سال کتنا چلائے گا فیلڈ مارشلی. تو جب نئی حکومت آئے گی مبارک صاحب یہ میری بات آج نوٹ کر لیں, اس کا پہلے دن ہی سب سے پہلے اس کی فیلڈ مارشلی جائے گی. وہ اسی دن سے جائے گی جس دن سے یہ بنا تھا. بہت شکریہ جی مہربانی. افضل قیوم صاحب بڑا درد رکھتے ہیں قوم کے لیے, پاکستان کے لیے. جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں جب یہاں دیکھتے ہیں زندگی کی لہر پہر تو پھر دکھ تو ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے کس حال میں ہے. مگر قوم میرا خیال ہے کہ وہ بھی خوش ہے اسی جس طرح ان کو رکھا گیا. اگر کسی کو 2 جوتے پڑتے تو وہ کہتا مجھے 4 مار لو. جب قوم کو جوتوں کی عادت پڑ جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے. عذاب آئے گا. کبھی کوئی مذہبی رہنما آ کے کہتا ہے بددعائیں دے رہا ہے اسرائیل پہ عذاب آئے گا, کبھی کوئی کہتا ہے پاکستان پہ عذاب آئے گا, کبھی کسی پہ آئے گا. جب سے دنیا بنی ہے اسی طرح چل رہی ہے. بڑی بڑی جنگیں ہوئی, بہت لوگ مارے گئے, دوسری جنگ عظیم میں مارے گئے, پہلی میں مارے گئے. ابھی کون سے عذاب آنے ہیں کیونکہ 1400 سال میں جو اسلام کی حالت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرف اسلام کو لے گئے, کیا بنا ہے اسلام کا. میرا خیال آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ دیکھے جا کے, کیونکہ میں کہوں گا تو میرے خلاف فتوے شروع ہو جائے گے. مگر آج بھی جو مسلمان ہیں آپ نے دیکھا جو کرسچن ممالک ہے وہاں آ کے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں, اپنے علاج وہاں آ کے کروانے کو ترجیح دیتے ہیں. یا سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. پاکستان چلیں گے, ہمارے بیورو چیف ہیں وہاں پہ موجود. سر اب تو کئی شہروں سے اس طرح کے اشتہارات تقسیم کیے جا رہے ہیں کہ احمدی جو ہے پاکستان میں قربانی کا جانور ذبح نہیں کر سکتے. تو ابھی آپ نے بھی مجھے بھیجے, ذرا بتائیں کہاں سے یہ اس طرح کے آرڈر جاری کیے جا رہے ہیں. جی بالکل, یہ جو ہے تقریباً ایک تو ہمیں ننکانہ صاحب سے ملا ہے, اس کے بعد لاہور میں بھی ہوا ہے, اور یہ جو ہے یہ چھانگا مانگا میں بھی ایک درخواست باقاعدہ طور پر لکھ کر تو SHO تھانہ چھانگا مانگا کو دی گئی ہے. اور یہ مہر فاروق کمانڈو وہاں کے جو لوکل سیاسی اور مذہبی رہنما ہے یہ ان کی طرف سے دی گئی ہے. اور اس کی اس میں جو ہیڈنگ دی گئی ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو درخواست برائے عمل درآمد قانون 298 تعزیرات پاکستان قادیانی غیر قانونی سرگرمیاں اور سپریم کورٹ کے فیصلہ جو ہے 1993 SC مار 17/18 کی بابت قادیانیوں کی طرف سے شار اسلام کا استعمال قربانی اور عید کا استعمال. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کیونکہ یہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 کے تحت خود کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے اور نہ ہی اپنے مذہب کو اسلام کہہ سکتے ہیں. تو مختلف ہائی کورٹ کا ریفرنس دیا گیا بیچ میں کہ شرعی کورٹ کے مطابق اور سپریم کورٹ کے فیصلہ کے مطابق 1993 کے مطابق قادیانی غیر مسلم ہے اور شار اسلام استعمال نہیں کر سکتے اور اپنے ملک کی تبلیغ نہیں کر سکتے. عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور اس موقع پر قادیانی عید کے اجتماع منعقد کرتے ہیں, اس میں اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں اور قانون کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں اور جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں جو کہ آئین کی روح سے قانون ہے. لہذا برائے مہربانی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب نہ ہو جائے, اس لیے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اس کے قانون پر عمل درآمد کروائیں اور امن و امان کی صورتحال خراب نہ ہو. اچھا سر, یہ مختلف علاقوں میں جو ہے
جی یہ جو اس طرح کے پیپر جاری کیے جا رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح لاہور سے بھی جو لاہور کے ڈی سی او ہے انہوں نے آرڈر جاری کیا ہے، تو اس سے جو لوگ بھی وہاں احمدی ہیں وہ متاثر ہوں گے؟ جی، جو آپ دوبارہ بتائیے کہ کیا کہہ میں رہے نے ہیں، جو کہا آرڈر جاری کیے اس کے بعد لوگ متاثر ہوں گے، جو احمدی وہاں پہ ہیں قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے تو مشکلات پیدا ہوں گی اب۔ جی بالکل، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو یہاں جو مختلف شہروں میں پنجاب میں جیسے یہ مین علاقے ہیں، شیخو پورہ ہے، ننکانہ صاحب ہے، لاہور ہے، اور ان کے جو نواحی علاقے ہیں سائڈ کے، وہاں پر پریشانی جس طرح پہلے بھی آپ کو رپورٹلی بتایا تھا کہ وہاں پر ان کو سختی سے پولیس کی طرف سے بھی پریشرائز کیا جاتا ہے، اور انتظامیہ جو ہے لوکل گورنمنٹ بھی ان کو پریشرائز کرتی ہے کہ آپ جو عید آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے آپ باہر بکرے وغیرہ نہ باندھے، کوئی یہ نہ دیکھے کہ آپ کے پاس بکرا ہے یا آپ کسی چیز میں قربانی کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ایک دفعہ یہ بھی رپورٹ میں آئی تھی کہ ایک گھر میں قربانی ہو رہی تھی تو ساتھ ہمسائے نے اوپر سے اس کی فلم بنا کے بند کر دی تو ان کو پکڑ لیا۔ تو یہ جو ہے ان کے اندر بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے کہ قربانی کے لحاظ سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنی چار دیواری کے اندر کوئی بھی چیز قربانی یا کوئی بھی ایونٹس کر سکتے تھے، لیکن اب سختی سے اس لیے بھی منع کیا گیا، بلکہ پولیس یہاں تک بھی ہمیں رپورٹلی پتہ لگتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو جو کہ احمدی کمیونٹی کے افراد ہیں ان کو بلا کے ان سے لکھوا لیتی ہے کہ جی اگر آپ قربانی کریں گے تو آپ اپنے خود ذمہ دار ہوں گے، تو اس لیے ان میں بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ہے کہ جب سرگودا میں جو ڈاکٹر شیخ محمود صاحب ہے ان کو قتل کیا گیا، اس سے پہلے باقاعدہ دھمکیاں دی گئی، اور اب پھر اس طرح کی صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ ذرا بتائیے، کیا یہ چناب نگر سے کچھ میل کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے لالیاں، اور وہاں سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہاں کے جو وکلاء ہے احمدی ان کو کوئی دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ جی بالکل اسی طرح ہے، وہاں پر جو تحصیل جو لالیاں میں کورٹس ہے، وہاں پر جو احمدی وکلاء ہیں ان کو جو وہاں پر وہ اپنے کیس ہے جو حکومت کے اور جو لوگوں کی طرف سے ان کے خلاف کیے جاتے ہیں، جب وہ کورٹ میں پیش ہوتے ہیں تو وہ ان کو پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح وہاں پر یہ بات رپورٹر ہمارے سامنے آئی ہے کہ وہاں پر جو وکلاء ہیں جن کا تعلق احمدیہ جماعت سے ہے ان کو یہ تھریٹ کیا جا رہا ہے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے یہاں تک ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ جیسے ہم نے جو ہے وہ شیخ ڈاکٹر صاحب کو جو شیخ محمود صاحب تھے ان کو گولیاں مار کے قتل کیا تھا، اب آپ کی باری ہے، اب آپ کو بھی ہم مار دیں گے۔ تو یہ وکلاء کے ساتھ اکثر و بیشتر اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، بلکہ بعض وکلاء کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا کہ اکثر و بیشتر ہمیں جو ہے وہ انجان نمبر سے کال آتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے مذہب کی پرچار کر رہے ہیں، آپ قادیانی ہے، ہم آپ کو مار دیں گے، آپ کورٹ میں نہ آیا کریں۔ تو یہ بہت زیادہ مشکلات ہے، اسی طرح کی جو رپورٹ ہمیں اطلاعات ملی تھی تحصیل لالیہ سے۔ اچھا سر، یہ وکلاء جو ہیں وہ پولیس کے پاس نہیں جاتے کہ دیکھیں پہلے ہمارا اس طرح یہاں ایک اور ڈاکٹر ہے اسے قتل کر دیا گیا، اب ہمیں بھی دھمکیاں دی جا رہی ہے، اور بعد میں کہتے ہیں جناب بندہ قتل ہو گیا اور ہوا کچھ بھی نہیں، نہ کوئی پکڑا گیا، پکڑا بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، یا تو پکڑے جانے کے بعد کوئی کسی کو وہاں پہ انصاف مل سکے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ جی بالکل، جو وکلاء ہے وہ اپنا رائٹ تو استعمال کر سکتی ہے، ہر بندے کو اپنا سیلف ڈیفینس کرنے کا حق ہے۔ اگر پاکستان میں کسی کو کوئی دھمکی دیتا ہے، بدریہ فون دیتا ہے یا کچھ لکھ کر دیتا ہے یا ویسے دھمکی دیتا ہے، تو قانون تو یہ کہتا ہے کہ آپ تھانے میں اس کے خلاف اپلیکیشن دے دیں، اور پولیس جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ جو اس پہ قانونی کارروائی ہوگی وہ کرے گی۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اگر پاکستان میں کسی کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی ہے یا کسی کو پکڑا جاتا ہے تو ان کو انصاف نہیں ملتا، اور وہ بہت دیر لمبا کیس چلتا ہے، اور لمبا کیس چلتے چلتے کچھ عرصے کے بعد، کچھ سال، 2 سال، 2.5 سال کے بعد ان کی ضمانت منظور ہو جاتی ہے، اور پیچھے پرسو کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہ وکلاء جو ہے وہ اس وقت کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے کیس کا دفاع کریں، لیکن جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سرکاری طور پر پولیس کی طرف سے اور دوسرے لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے وہ پریشر دیا جاتا ہے، تو پریشر کی وجہ سے پھر وہ کیسز میں زیادہ جو ہے وہ جج صاحب کے سامنے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا پر بھی پریشر ہوتا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکتا ہے وہ اپنا کیس کو ڈیفینس کرتے ہیں، کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ وکلاء کھڑے ہوتے ہیں، دوسری طرف 100-150 کا مجمع کھڑا ہوتا ہے اور نعرے بازی عدالت میں نعرے بازی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے جو جج صاحبان ہوتے ہیں وہ بھی اسی پریشر کے اندر آ جاتے ہیں، اور جو عہدہ لے کے وکیل ہے وہ بھی اسی پریشر میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، کیا حالات چل رہے ہیں، عید قریب آ رہی ہے، تو
میں تو دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ 1.5 کروڑ روپے کا جانور وہاں پہ لگا ہوا ہے، 50 لاکھ کا. اتنی رقم قربانی کے لیے لوگوں کے پاس کہاں سے آ جاتی ہے؟ دیکھیں جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ 1.5 کروڑ روپے 20 لاکھ 40 لاکھ روپے کی گائے بھی مل رہی ہے، 5 لاکھ 6 لاکھ روپے کے بکرے بھی ہیں. دیکھیں جی یہ تو لوگ خرید رہے جو وہ خرید کا تو اسی وقت پتہ لگتا ہے جس وقت وہ منڈی میں جاتی ہے تو دیکھتے ہیں تو وہاں پر تو ایسا طبقہ بھی ہے جو بالکل جو یہ گمان کرتا تھا کہ ہم 60 ہزار روپے میں پیسے جوڑ کے رکھتے ہیں کہ چلو عید آئے گی اور ہم اس کے بعد ہم بھی قربانی میں شامل ہو جائیں گے، ہم بھی سنت ابراہیم بھی پوری کریں گے. لیکن مہنگائی کی وجہ سے اور جو اسکولوں کی فیسیں ہیں اور باقی معاملات ہیں اس کی وجہ سے ہم 50-60 ہزار روپے کرنے کی سخت نہیں رکھتے. لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ یہاں تک کی اماؤنٹ کے اندر بڑے بڑے جانور جو ہے وہ بھی لیتے ہیں، پھر اس کو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کرتے ہیں. تو یہ لوگوں کے اندر بالکل کیپیسٹی ہے اس وقت تک. ایک خاص طبقہ ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہاں تک استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اتنے مہنگے مہنگے جانور لے سکے. باقی جو نارمل افراد ہے اس کی قوت خرید اس وقت بہت زیادہ کم ہے. اور ہمارا جو آج سے 2 دن پہلے منڈیوں کا وزٹ ہوا تھا اس میں شیخوپورہ منڈی تھی، مانگا، اس کے علاوہ یہاں پر جو لاہور کے اطراف میں سندر ہے، مانگا منڈی ہے، یہاں پر بھی جو منڈیاں بنائی گئی تھی وہاں پر جو بیوپاری ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ عید کے اندر بہت کام دن رہ گئے لیکن ابھی تک وہ ہمارے پاس کسٹمر یا لوگ نہیں آ سکے جس طرح کی ہم امید کرتے تھے. اوپر سے گرمی بھی بہت زیادہ ہے اور یہاں پر بیٹھ کر جانوروں کے ساتھ اپنے آپ کو جانوروں کو گرمی سے بچانا اور سامان بیچنا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہے. ہم تو اس امید پر آتے ہیں کہ ہمارے جانور جلدی سے بک جائیں اور ہم چلے جائیں، لیکن یہاں پر ابھی تک گاہک بالکل نظر نہیں آ رہے. تو وہ یہ امید کرتے ہیں کہ شاید عید سے 1 یا 2 دن پہلے لوگوں میں تیزی آ جائے اور پھر وہ ہماری قوت خرید کے مطابق چیز خرید سکے. بہت شکریہ سر. یہ تھے جی ہمارے بیورو چیف. اچھا، جان سے مارنے کی دھمکیاں جو ہیں بڑی خطرناک ہیں. اگر یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں کسی کو آپ دھمکی دے دیں تو وہ تو جان کی تو بہت دور کی بات ہے، ویسے کوئی دھمکی دے دے تو مصیبت گلے پڑ جاتی ہے. مگر پاکستان کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور وہاں پہ آئین کی بالادستی ہے اور لوگوں کو جو پاکستان کے قوانین ہیں وہ مکمل تحفظ دیتے ہیں، ہر شہری کی عزت آبرو یہ جان مال سب کچھ محفوظ ہے وہاں پہ. تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ ملک کیونکہ جس طرح لوگ بتاتے ہیں کہ کلمے کے نام پہ حاصل کیا گیا، ایک کلمہ پڑھنے والوں کو وہاں قتل کیا جاتا ہے. اس سے پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو ڈاکٹر صاحب سرگودا میں قتل ہوئے، اب یہ وکلاء کو جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں ان کو بھی اپنا خیال رکھنا ہوگا. اس پولیس پہ نہ رہی ہے وہ، جیسے نہیں وہ کہتا میرے تے نہ رہنا، اس طرح اس پولیس پہ یا کسی پہ نہیں آپ کو رہنا. آپ نے خود اپنی حفاظت کرنی ہے. بعد میں جب کوئی قتل ہو جاتا ہے تو چیزیں کئی سامنے آتی ہیں، مگر سب سے ضروری میرے حساب سے جان اپنی جو ہے اس کو محفوظ کرنا. اسی وجہ سے لوگ ہجرت کر جاتے ہیں، اسی وجہ سے دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہر چیز میں حکمت عملی، اگر آپ زندہ ہیں تو انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں. بعد میں مر گئے تو کہانیاں رہ جاتی ہیں، یادیں رہ جاتی ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ اپنی حفاظت کریں اور ان سے کوئی آپ امید نہ رکھیں. یہ نہ سمجھیں کہ یہ جھوٹی موٹی دھمکیاں دیتے ہیں. یہ اشتہارات سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں اور اس طرح کے اشتہارات پہلے چلا دیے جاتے ہیں، پھر کوئی سار پھیرا جو ہے اسے استعمال کیا جاتا ہے. کامرس میں کسی نے لکھا تھا کہ جو سنت ابراہیمی ہے اس کی اپنا انہوں نے تو بڑا واضح لکھا تھا، مگر میں احتیاط سے آپ کو بتا دوں کہ کسی کو حق نہیں کہ کسی کو کوئی روکے. کوئی بھی قربانی کر سکتا ہے اور یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ ویسے ہی غیر مناسب ہے. اور ابھی یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ وہاں پہ عید کی نماز پڑھیں گے وہاں پہ بھی تحریک لبیک والے ان کا پیچھا کریں گے. قربانی تو بعد میں کرنی ہے لیکن اس سے پہلے ہی کئی لوگوں کو گرفتار کرنے کا پروگرام بن چکا ہے اور گرفتار کروانے کا پروگرام بن چکا ہے. اس لیے وہ جس طرح پھر میں کہہ دوں گا کہ سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے گی، باقی آپ سمجھدار ہیں. وہاں پہ یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ شاید جنہوں نے آپ کا پیچھا کرنا انہوں نے بھی عید شید پڑھنی ہے، کوئی ٹینشن نہیں لینی. عید وہ پڑھے نہ پڑھے مگر ان کے نزدیک آپ کو پریشان کرنا اسی میں
ان کو جناب نظر آتا ہے کہ جنت بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ تو جناب یہ پاکستان کے حالات دن بدن جو دیکھ رہے ہیں کافی تکلیف دہ ہیں، اور وہاں پہ جس طرح ابھی بھی بے شمار لوگ مذہب کے نام پہ جیلوں پہ ہیں، یہ نہیں کہ احمدی ہیں، کرسچن بھی ہیں اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی زندگیاں برباد ہو رہی۔ لیکن حکومت کو کیونکہ اپنے مسائل بہت ہیں، وہ اپنے خوابے شابوں سے انہیں فرصت ملے تو اس طرح توجہ دیں۔ نہیں، ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو آگاہ کریں تاکہ پھر وہی بات ہے یار جی بھی بچ جڑے رہے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ پاکستان کے جو حالات ہیں وہاں پہ اس وقت سیاسی بھی اور مذہبی بھی آپ سب کے علم میں ہے کہ لوگ وہاں پہ اتنے پریشان ہیں کہ وہ کسی بھی حال میں پاکستان سے نکلنا چاہتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ یورپ کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی بھی یورپ کا ایسا ملک آپ کو نظر نہیں آئے گا جہاں پاکستانی بڑی تعداد میں نہ آ رہے ہوں یا ان سے ملاقات نہ ہوتی ہو۔ جو نئی رپورٹ آئی ہے انگلینڈ کے بارے میں 24-25 کی، اس میں بتایا گیا کہ پاکستانیوں نے بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ سیاسی پناہ حاصل کی ہے۔ انگلینڈ کی میں بات کر رہا ہوں، یورپ کی نہیں کر رہا۔ اور یہ تعداد کوئی 11-12 ہزار کے قریب بتائی جا رہی ہے اس عرصے میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں کتنے لوگوں کے کیس منظور ہوئے، کتنے لوگوں کو سیاسی پناہ ملی، اس پر بھی آج بات کریں گے۔ اور یہ ان کی جو ہوم آفس کی جو بھی یہاں پہ تحقیقاتی رپورٹ ہے، ان کے نوٹس میں یہ چیز آئی ہے کہ پاکستان کے حالات واقعی خراب ہیں، اور وہ لوگ جو پاکستان چھوڑ کر یہاں آ رہے ہیں ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کو وہاں پہ مشکلات ہیں۔ پی ٹی آئی کی بات کر لیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ اور بڑے بڑے وہاں سے صحافی بھی جو ہیں وہ انگلینڈ میں اس وقت ہے، پہلے وہ کوئی دبئی میں تھا، کوئی کسی جگہ پہ تھا، لیکن کسی بھی اسلامی ملک میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے جب سے عرش شریف کا واقعہ پیش آیا۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ عرش شریف کے حق میں تھے آج کل وہ بھی خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ یورپ کو کسی حد تک محفوظ سمجھا جاتا ہے، اس کی وجہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ آپ اگر کسی کو جانی نقصان پہنچا دیں تو جس طرح کینیڈا اور انڈیا کے حالات خراب ہو گئے، سفارتی تعلقات ختم ہو گئے، اسی طرح پھر ان ممالک سے کوئی ڈر خوف ہوتا ہے اور یہاں پہ کسی کا جانی نقصان پہنچانے سے پہلے سوچتے ہیں، مگر پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ یہاں پہ جو لوگ بھی آتے ہیں، اگر مذہبی طور پہ بات کر لے تو کرسچن ہیں، ان کو بھی پاکستان میں جس طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ اور یہاں پہ پھر احمدیہ مسلم جو لوگ ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں انگلینڈ میں یہاں پہ سیاسی پناہ لیتے ہیں۔ اکثر لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، کبھی پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہوتی ہے، کبھی کرسچن، کبھی احمدیہ مسلم جو ہے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس طرح یہاں پہ پہنچے تو وہ مختلف واقعات سناتے ہیں۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ جو شپوں کے ذریعے ہے وہ بھی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ انگلینڈ میں داخل ہوئے ہیں، فرانس سے یہاں انگلینڈ میں۔ اور اب یہاں بھی ایک پرابلم چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ کہتے ہیں جی ان کے کیس سنو، اور جو بھی لوگ حقدار ہیں انہیں ان کا حق دو، اور جو حقدار نہیں ہے ان کو پاکستان واپس بھجواؤ۔ کسی بھی ملک سے لوگ آتے ہیں تو سب کو پرابلم نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ ظاہر یہ کیا جاتا ہے کہ ہم واقعی مظلوم ہیں، لیکن جو ان کے سفارت خانے بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے تو انگلینڈ کا نہیں ہے وہاں پہ، لیکن اس کے باوجود بی بی سی پہ دوسرے چینلوں پہ اکثر اس طرح کے پروگرام آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج جو پاکستان کے حالات ہیں اس سے کون کون سے لوگ متاثر ہیں، کرسچن برادری بھی ہے، احمدیہ بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے۔ اس طرح وہ اپنی کوئی نہ کوئی رپورٹ جاری کرتے رہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر جو یہاں کی عدالتیں ہیں وہ میرا خیال ہے کہ تحقیقات آسانی سے کر سکتی ہیں۔ یہ جو لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان میں جب ان کے کیس ختم ہو جاتے ہیں تو پھر یہ غیر قانونی طور پہ یہاں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔
بالکل ہی ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، اور پھر جب تک ان کی قسمت ساتھ دیتی ہے وہ رہتے ہیں، جب وہ پکڑے جاتے ہیں پھر جیل سے پھر پاکستانی سفارت خانے سے پیپر لے کے انہیں ڈپورٹ کیا جاتا ہے، اور ان کو کہتے ہیں جناب جب یہ اب پاکستان جائیں گے جو نیک قوانین ہیں پاکستان کے، اس کے تحت 5 سال کے لیے ان کے پاسپورٹ جو ہے وہ بلاک کر دیے جائیں گے، اور پھر یہ کسی ملک ٹریول نہیں کر سکیں گے۔ ویسے جو ڈپورٹ ہو کے جاتا ہے اتنی جلدی وہ ٹریول کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ تو اب جناب کیونکہ یہاں پہ بھی سختی اور پاکستان میں بھی سختی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اگر تو یہاں سے پکڑ کے پاکستان چلا گیا بندہ، پاسپورٹ بلاک ہو گیا، تو وہاں پہ تو چلو لے دے کے جان چھوٹ جائے گی۔ یہاں جو جیلوں میں بہت کم رکھتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی نیکسٹ فلائٹ جا رہی ہے اس پہ اس بندے کو بک کیا جائے اور جتنی جلدی ہو اپنی سرزمین پہ پہنچ جائے۔ بڑی تعداد میں پاکستان چھوڑنے والے جو لوگ ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک انگلینڈ کی جو ہوم آفس ہے، جو بھی ان کی ٹیم ہے، اس کے لیے یہ بھی ایک چنتا ہے کہ یہ تو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے۔ یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ کیا ان ملکوں کو نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان میں انسانی حقوق جو ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں، مذہبی آزادی نہیں ہے، اور یہ ویسے ہر طرح کے ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، یورپ بھی ایسے ہی ہے، امریکہ بھی ہے، دوسرے ممالک بھی، مگر یہ صرف ان کو سرسی طور پر توجہ دلا دیتے ہیں، جس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا یا نہ کیا ایک برابر ہی ہوتا ہے۔ نہ کبھی آپ نے دیکھا کہ ان کے کہنے سے پاکستان کی حالت کو ٹھیک ہوئی، نہ وہاں پہ کبھی انسانی حقوق بحال ہوئے، نہ کبھی وہاں پہ کوئی اس طرح توجہ دی گئی۔ ان کو بھی پتا ہے کہ غیر قانونی طور پہ جو گورنمنٹ بنی ہوئی ہے اور جو انتخابات ہوئے تھے ان کے جو نتائج تھے، مگر یہاں پہ یہ کیوں خاموش رہتے ہیں؟ یہاں پہ اپنے تجارتی یا دوسرے بھی تعلقات جو ہیں وہ ان کو میرا خیال ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ کہتے ہیں جناب یا ان کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے ٹھیک ہی نہیں ہونا، جو مرضی کر لو۔ تو آپ کو یہاں سے ہی پتہ چل جاتا کہ کسی بندے کو آپ 1-2 دفعہ سمجھائیں، نہ سمجھے، وہ کہتے ہیں مٹی ڈالو، اس کا تو بیڑا گرک ہوا ہے، تو ہم کو اس کے لیے محنت کریں۔ تو یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ جو مرضی کرتے رہے، جس طرح مرضی جیلوں میں سلوک کرتے رہے، تشدد کرتے رہے، جھوٹے مقدمات بناتے رہے، مذہبی آزادی نہ ہو مذہبی طور پہ، تو وہ یہ جو لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ چیز آ چکی ہے۔ مگر ان کی ایک جو پریشانی ہے وہ سب سے بڑی کہ ہمارے ممالک میں اس طرح کا کوئی یہ کام نہ ڈال دیں۔ آئے دن آپ کو شاید یاد ہوگا کبھی کسی جگہ، کبھی کسی یورپ کے ملک سے ہمارے پاکستانی پکڑے جاتے ہیں، تحریک لبیک سے تعلق ہوتا ہے، تو ان کی ایجنسیوں کی کڑی نظر ہے ایسے لوگوں پہ، اور یہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کرتے کہ ہمارے ممالک میں اس طرح کی فضا قائم ہو۔ یہاں پہ امن ہونا چاہیے، لوگ جو ہے سکون سے زندگی گزاریں اور کسی کے لیے کوئی ٹربل پیدا نہ ہو۔ لیکن کیونکہ جب آپ وہاں سے آتے ہیں تو پتہ نہیں کئی کریمنل بھی یہاں آئے ہوتے ہیں۔ ابھی میں آج دیکھ رہا تھا 2 سال بعد سعودی عرب سے ایک گیا، اس پہ دہشت گردی کے مقدمات تھے، پتہ نہیں کیا کیا تھے، اسلام آباد سے پکڑ لیا اس کو۔ اسی طرح اور لوگوں کو بھی وہاں سے پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو پتہ نہیں لگتا کہ لوگ جو کرائم کر کے وہاں سے بھاگتے، کیونکہ ان کا آپس میں کوئی ایسا سسٹم نہیں جس طرح یورپ کا ہے کہ جیسے ہی آپ ڈیٹ آف برتھ نام شام دیتے ہیں یا آپ فنگر پرنٹ لیتے ہیں تو سامنے آ جاتا ہے۔ بہت پیچھے ابھی بھی ہم۔ پاکستان سے جو لوگ یہاں آ رہے ہیں ان کو میں یہی کہوں گا، اگر تو واقعی آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ کے لیے مشکلات ہیں، تو پھر اچھے طریقے سے اپنے کیس کو پیش کرے۔ اگر کوئی کرسچن ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے پیش کرے، احمدی ہے، لیکن یہ دونوں کے تو میرے علم میں ہے کہ 2 ماہ 3 ماہ میں کیس منظور ہو جاتے ہیں، اور ابھی بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ پھر جیسے کیس منظور ہوتا ہے پھر سرکاری رہائش سے نکال کے ان کو کہتے ہیں اپنی رہائش ڈھونڈے، بعد میں سرکاری خرچے بھی پالتے رہیں یا جو مرضی، وہ بات کی پرابلم، لیکن وہ جگہ چھوڑنی پڑتی ہے جس طرح بڑے بڑے مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہرایا گیا ہے، ان کو خیر بات کرنا پڑتا ہے، کوئی 28 دن میں بتا رہا ہے، کوئی 2 مہینے میں۔ تو جناب یہ حالات ہے ہمارے کہ ایک طرف ہم پاسپورٹ بلاک کر رہے ہیں، دوسری طرف بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ پاکستان بھی چھوڑنے پہ مجبور ہیں۔ اب بڑے لوگ سوال کرتے ہیں جی اصلی ویزا ہمیں کون دے گا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔
کوئی ایمبیسی دے گی ہمیں اصلی ویزا؟ بڑا مشکل کام ہے. میرے ایک جاننے والے ہیں یورپ کے ایک ملک میں، انہوں نے کہا میں نے بڑی مشکل کے ساتھ لوگوں کے لیے اس طرح ویزوں کا بندوبست کیا تو وہاں تعاون نہیں کیا گیا پاکستان کی طرف سے. اب میں نیپال سے بندے منگوا رہا ہوں اور بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں 300 کے قریب اس نے کہا کہ نیپال سے آسانی سے ویزے نیپالیوں کو مل گئے ہیں اور ان کو کام کے لیے ہم نے یہاں پہ بلایا. پاکستانی جو تھے وہ جو پاکستانی لوگ اس میں گورنمنٹ کے ملوث تھے وہ اپنا اپنا سسٹم سیدھا کرنے کے چکر میں بالکل ہی بیڑا گرک کر بیٹھے. اور پاکستانی وہ چاہتے بھی نہیں کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ باہر جائیں. جو بھی آپ کے اگر کسی ملک کو ضرورت ہے وہ کہتا ہے میرے رشتہ دار چلے جائیں، میں پیسہ بناؤں. اور اس پیسے کے چکر میں اب وہ نیپالی آ گئے ہیں. پاکستانیوں کے جو ویزے تھے بتایا جا رہا 70 کے قریب ان کے ویزے تھے، انہوں نے کہا جی مٹی ڈالو، یہ ہمارے لیے ٹینشن پیدا کرے. یہ حالات ہو رہے. میری خود اس بندے سے بات ہوئی تو یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے انڈیا ہر طرف پھیلا ہوا ہے، ہر جگہ پہ انڈیا، جرمنی، انگلینڈ، یہاں ڈینٹسٹ وینٹسٹ سب انڈین آپ کو نظر آئیں گے. اور ہماری یہ حالت ہے کہ ہمارے اپنی جو ہے وہ جڑیں کاٹنی شروع کر دیتے. یہ تازہ صورتحال انگلینڈ کی بتائی ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.